أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين صدق اللہ. لفظی ترجمہ یہ ہے اس قال جب کہا یوسف علیہ السلام نے لأبیہ اپنے والد کو یا ابت اے اباجان انی رأیت بے شک میں نے دیکھا 11 کوكباً ستارے والشمس اور سورج والقمر اور چاند رأیتہم لی دیکھا ان کو میں نے اپنے لیے ساجدین سجدہ کرتے ہوئے یعنی وہ میرے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں. قال فرمائے یا بنی اے بیٹے لا تقصص رؤیاک مت بیان کر اپنا خواب علی اخوتک اپنے بھائیوں پر فیکیدوا لک کیدا پس وہ سازش کریں گے تیرے خلاف سازش کرنا. ان الشیطان بے شک شیطان للانسان واسطے انسان کے عدو مبین دشمن ہے کھلا صریح اور واضح. وکذالک اور اسی طرح یجتبیک ربک چنا تجھ کو تیرے پروردگار نے منتخب کیا تجھے تیرے پروردگار نے یا منتخب کرے گا تجھے تیرا پروردگار. ویعلمک اور سکھائے گا تجھ کو من تعویل الاحادیث خوابوں کی تعبیر. ویتم نعمتہ علیک اور پوری فرمائے گا اپنی نعمت کو تجھ پر وعلی آل یعقوب اور آل یعقوب پر کما جیسے کہ اتمہا پورا کیا اس کو علی ابویک تیرے ابا و اجداد پر من قبل اس سے پہلے یعنی ابراہیم و اسحاق علیہ السلام پر. ان ربک بے شک تیرا پروردگار علیم حکیم جاننے والا ہے حکمت والا ہے. لقد کان البتہ تحقیق ہے فی یوسف و اخوتہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں آیات النشانیاں للسائلین واسطے سوال کرنے والوں کے واسطے پوچھنے والوں کے یا عام لوگوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت اور حکمت کی. سابقہ درس میں بیان ہوا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اس خواب کی بنا پر یعقوب علیہ السلام اس نتیجے تک پہنچے کہ اللہ تعالیٰ اس فرزند کو نبوت اور رسالت سے نوازے گا. یعنی نبوت کے آثار بھی محسوس فرمائے اور پھر ساتھ ساتھ اس کی تائید کے لیے خواب کی صورت بھی سامنے آ گئی کیونکہ خواب نبوت کا مشہور قول کے مطابق 46واں حصہ ہے. 46واں حصہ ہے یعنی جو نیک اور اچھے خواب ہوں تو اس کا نبوت کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے. بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو نوازنے کے لیے مستقبل کی کوئی چیز ان کو دکھا دیتا ہے تاکہ ان کا حوصلہ بڑھ جائے اور یہ مزید آگے کام میں لگ جائیں یا یہ تاکہ لوگوں کے دلوں میں ان کی عظمت مزید بیٹھ جائے تو خواب کی صورت میں اللہ تعالیٰ کچھ چیزیں بعض لوگوں پر منتشر فرما دیتا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور وہ خواب کیا تھا کہ اباجان میں نے خواب دیکھا ہے 11 ستارے اور شمس و قمر میرے سامنے سجدہ ریز. اب کیونکہ اس کی تعبیر بالکل واضح تھی تو یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس سے مراد ان کے بھائی ہیں 10 ان کے سوتیلے بھائی اور ایک ان کا سکا بھائی حقیقی بھائی.
بنیامین، یہ مراد ہیں اس سے، اور شمس و قمر سے مراد والدین ہیں۔ مقصود یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اس بیٹے کو، اس بچے کو وہ مقام عطا فرمائے گا کہ یہ سارے بھائی اس کے سامنے سرنگو ہو جائیں گے اور اس کے سامنے سجریز ہوں گے، یعنی اس کی تعظیم ان سب پر واجب اور لازم ہو جائے گی، یہ مقصود تھا۔ عام طور پر سجدہ کرنا کسی کے سامنے یہ جائز نہیں ہے، کیوں؟ سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے کیا جاتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو سجدہ کر لوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں؟ کس وجہ سے؟ کہ حبشے سے ہم ہو کر آئے ہیں، وہاں پر جب بادشاہ کسی سے خوش ہو جاتا تو رعایا کے لوگ بادشاہ کے سامنے سجدریز ہو جاتے تھے، سجدہ کیا کرتے تھے، اس کے ارد گرد چکر لگاتے اور پھر سجدریز ہو جاتے۔ تو اس بادشاہ کے مقابلے میں آپ کی حیثیت تو بہت اونچی ہے، بادشاہ آپ کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتا ہے؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے سجدریز ہو جاؤں۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، سجدہ تعظیمی جو پہلی امت میں جائز تھا، میری اس امت میں وہ حرام کر دیا گیا ہے۔ یا یہ کہ سجدہ کسی وقت بھی کسی بھی شریعت میں جائز نہیں رہا۔ آدم علیہ السلام کے سامنے جو سجدے کا حکم ہوا تو اس سے مراد کیا تھی کہ آدم علیہ السلام مسجود الیہ تھے، یعنی ان کی طرف منہ کر کے فرشتوں کو حکم ہوا تھا کہ میرے سامنے تم سجدہ کر لو۔ یعنی ایک ہے مسجود الیہ، ایک ہے مسجود لہو۔ مسجود لہو وہ جس کے سامنے سجدہ کیا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات۔ تو آدم علیہ السلام کی ذات مسجود لہو نہیں تھی بلکہ مسجود الیہ تھی، کہ اس آدم علیہ السلام کی طرف منہ کر کے میرے سامنے سجدہ کر لو۔ جیسے ہم خانہ کعبے کو تو نہیں پوچھتے، لیکن خانہ کعبے کی طرف منہ کر کے ہم سجدہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کرتے ہیں۔ تو سجدہ تعظیمی کسی وقت بھی جائز نہیں رہا، لیکن اگر بے فرق جائز رہا بھی تو اب اس شریعت میں اس کا حکم جو وہ منسوخ ہو گیا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، اگر سجدہ جائز ہوتا اور ضروری اور لازم ہوتا تو میں عورت کو حکم دے دیتا کہ وہ اپنے خاوند کے سامنے سجدریز ہو جائے۔ یعنی اس کے حقوق اتنے زیادہ ہیں کہ اگر سجدہ کسی کے لیے جائز ہوتا تو عورت کے لیے جائز تھا کہ وہ اپنے خاوند کے سامنے سجدریز ہو جائے۔ دوبارہ مقصود یہ تھا کہ یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ معمولی خواب نہیں ہے، خاص خواب ہے، البتہ کب اس کی تعبیر ظاہر ہوگی، تعبیر تو بتا دی، اب تعبیر کے ظہور میں مشہور قول یہ ہے کہ 80 سال لگ گئے، اور تفسیر ابن کثیر فرماتے ہیں 40 سال، یعنی 40 یا 80 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی اس خواب کی تعبیر ان کو بتلا دی، یعنی اس کی تعبیر 40 سال یا 80 سال کے بعد واقعہ ہوئی۔ تو یہ مقصود یہ ہے کہ انسان کو جلدی بھی نہیں کرنی چاہیے، خواب اگر اس نے دیکھ لیے تو بس خواب ہی ہے، ایک اس کے پیچھے نہ لگے، پیچھے نہ پڑے کہ بس میں نے خواب دیکھا تھا، پتہ نہیں اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا۔ تو جیسے انسان خواب دیکھتا ہے اور پھر جیسے گمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ویسے فیصلہ بھی فرما دیتے ہیں، کیوں؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی فیظن ما یشاء بی، کہ میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، بس بندے کی اپنی مرضی کو میرے ساتھ کیا گمان رکھتا ہے۔ اگر اچھی خواب دیکھ لی تو غیر انسان کے دل میں اچھی تعبیر آتی ہے، بعض اوقات بری خواب دیکھ لیتا ہے اگرچہ وہ بری نہ ہو، لیکن ظاہر میں بری ہو تو انسان کے دل میں فوراً اس کی بری تعبیر آ جاتی ہے، بدگمان ہو جاتا ہے، پھر خائف رہتا ہے، ڈرتا رہتا ہے۔ تو انسان کو اس چیز کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے، ممکن ہے وہ تخویف من النفس ہو، ممکن ہے وہ تخویف من الشیطان ہو، اور ممکن ہے وہ بشارت ہو لیکن اس کو سمجھ نہ آ رہی ہو، اس وجہ سے خوابوں کے پیچھے زیادہ لگنا بھی نہیں چاہیے۔ لیکن اگر اچھا خواب کسی کو نظر آ گیا تو اس کی اپنی ایک وقت ہے، نبوت کا 46واں حصہ ہے یا 40واں ہے یا 50واں ہے یا 49واں ہے، 70 ہو گیا، 73 ہو گیا، 76 ہو گیا، مختلف اقوال ہیں۔ جتنا جس کی تقوی اور طہارت ہوگی اتنا ہی اس کے لیے اس کا جو وہ یعنی اہمیت وہ بڑھ جاتی ہے، جتنا تقوی میں کمی ہوگی اتنا ہی نبوت سے اس کی دوری جو ہو لازم آئے گی۔ بہرحال یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کو منع کر دیا کہ بیٹے یہ خواب کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا۔ کیوں بیان نہیں کرنا؟ کہ بھائیوں کے سامنے جب بیان کرو گے تو وہ تمہارے خلاف پلاننگ شروع کر دیں گے
حسد میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تفسیر ابن کثیر فرماتے ہیں حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہ معلوم اس سے یہ ہوا کہ انسان کو جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا فرما دیتا ہے تو اس کا چھپانا زیادہ مناسب ہے۔ نعمت اگر کسی کو مل جائے تو اس کا چھپانا بہتر ہے۔ کب تک؟ کہ جب تک وہ نعمت اچھی طرح از خود حاصل نہ ہو جائے اور خود بخود ظاہر نہ ہو جائے، یعنی اس کے ظہور تک اور اس کے حصول تک اس نعمت کا اظہار کسی کے سامنے نہ کیا جائے۔ اب خواب یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام نے 40 سال پہلے یعنی 80 سال پہلے دیکھا، 80 سال کے بعد اس کی تعبیر واقع ہونی تھی، لیکن یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو منع کر دیا کہ دیکھو یہ ایک نعمت ہے، بہت بڑا اعزاز تمہیں ملنے والا ہے، یہ بھائی آپ کے سامنے سرنگوں ہوں گے، لہٰذا اس نعمت کا اظہار اپنے بھائیوں کے سامنے نہیں کرنا۔ اور دوسرا حدیث پاک ہے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے روایت فرمائی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرورتوں کے پورا کرنے پر ان کے چھپانے سے بھی مدد لیا کرو۔ اگر تم یہ چاہتے کہ میری ضرورت پوری ہو جائے تو فرمائے اس کے چھپانے سے بھی مدد لیا کرو، یعنی اس بات کو چھپاؤ، کوشش کرو کسی کے سامنے ظاہر نہ ہو۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ فرمائے کیونکہ ہر وہ شخص جسے کوئی نعمت ملتی ہے تو لوگ پھر اس کے ساتھ حسد شروع کر دیتے ہیں۔ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اس کو یہ نعمت مل رہی ہے تو پھر لوگ لامحالہ اس کے ساتھ حسد شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے جو ہے نا تم نے پیش نہیں کرنا، ان کے سامنے قطعاً اس کا اظہار نہیں کرنا۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب تقدیر نافذ ہوتی ہے تو پھر تدبیر جو ہے وہ فیل ہو جاتی ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کی بیوی جو دوسری بیوی تھی لیا، اس نے یہ خواب سن لیا اور اپنے بیٹوں کو جمع کر کے کہا کہ دیکھو تم تو پھر رہے ہو، مزے کر رہے ہو، بھاگ دوڑ کر رہے ہو، کوششیں کر رہے ہو، گھر کے کام کاج تم کر رہے ہو، تمہیں جو ہے نا یہ غم ہے کہ کیسی ہماری عزت مزید بڑھے، اور ادھر جو ہے نا معاملہ کیا ہے کہ تمہارا جو چھوٹا بھائی ہے، جو سوتیلا بھائی ہے، راحیل کے بیٹے نے خواب دیکھ لیا ہے۔ وہ بھی سمجھ لی تھی کہ اس خواب کی تعبیر تو بالکل ظاہر ہے، 11 ستاروں سے مراد یہ بھائی ہیں، تو یقیناً ایک وقت آئے گا کہ یوسف جو ہے نا بہت آگے نکل جائے گا اور یہ بھائی اس کے تابع ہو جائیں گے، اس کے ماتحت رہیں گے، محکوم ہو جائیں گے، مجبور ہو جائیں گے۔ تو اس نے بیٹوں کو مجبور کر دیا اور کہا دیکھو اس نے خواب دیکھ لیا، اس کا جو ہے نا کچھ بندوبست کرو، ورنہ یہ آگے نکل جائے گا، چھوٹا ہے، تم بڑے ہو، کرتے درتے تم ہو، تمہاری حیثیت ہی ختم ہو جائے گی۔ یا یہ کہ یہودا کی بیوی نے یہ بات سن لی، اس نے کان رکھا کہ یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کیا بات کر رہے ہیں۔ جب یہ بات اس نے سنی تو آ کر اپنے خاوند سے کہا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے منصوبہ شروع کر دیا۔ یعقوب علیہ السلام تو چاہ رہے تھے کہ یہ بات کسی پر ظاہر نہ ہو، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت تھی۔ یوسف علیہ السلام کا مرتبہ اللہ تعالیٰ مزید بلند فرمانا چاہ رہا تھا، اور جتنا اللہ تعالیٰ جس کو اونچا مقام دیتا ہے اس پر مصائب جو ہے وہ زیادہ آتے ہیں، امتحانات اس شخص پر پھر زیادہ آتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی نشانی ہے۔ یعنی بعض اوقات یا عمومی طور پر لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا جس کا مقرب اس پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، اس پر کوئی مصیبت کوئی ابتلا نہیں ہوگی، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ جس کا مقرب ہوگا اتنی اس پر جو ہے نا مصیبتیں زیادہ ہوں گی، اتنی آزمائشیں زیادہ ہوتی ہیں، امتحانات زیادہ ہوتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، ایک شخص آیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ ظاہر پیغمبر کے ساتھ تو محبت ہونی چاہیے، اور اس سے یہ بات بھی نکلی کہ جس کے ساتھ محبت ہو تو اس کے سامنے اس کا اظہار کر بھی لے، اس کے سامنے اظہار کر لے کہ مجھے آپ کے ساتھ للہ ہی محبت ہے، للہ ہی۔ فطری ایک محبت بعض لوگوں کے ساتھ انسان کو پیدا ہو جاتی ہے، تو فرمایا اس کا اظہار بھی کر لیا جائے، ایک مصنون عمل ہے۔ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا میرے ساتھ محبت ہے؟ فرمایا جی ہاں۔ فرمایا اب مصائب اور امتحانات اور آلام کے لیے تیار ہو جاؤ، یعنی میرے ساتھ تو میں محبت ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہے، تو جس کا جس کو قرب حاصل ہوگا اتنی اس پر آزمائشیں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ تو پھر اللہ والوں سے، دیندار لوگوں سے، بزرگان دین سے، صوفیاء کرام سے، مشائخ سے بدظن بھی نہ ہو کہ بھائی یہ کیسا بزرگ ہے، کیسا شیخ ہے، کیسا پیر ہے، کیسا ولی ہے، کیسا عالم ہے، اس وقت یہ مصیبت آ گئی ہے۔ تو یہ مصیبت کا آنا اس کے لیے مزید رفع درجات کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا بھی ہے، صبر کا امتحان لیتا ہے، اور مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس کے صبر کا شہرہ جو وہ لوگوں میں عام ہو جائے کہ اس کو جو پیشوائی میں نے عطا کی ہے صرف اس وجہ سے نہیں بلکہ اس میں یہ صفات ہیں، پیشوائی تو عطا ہو رہی ہے لیکن کچھ صفات کی بنا پر اللہ تعالیٰ
انسان کو پیشوائی عطا فرماتا ہے. جیسے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. کہ ہم نے ان کو یہ اتنا اونچا مقام کیوں دیا؟ لما صبروا، کہ جب ان کے اندر صبر کی صفت آ گئی تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ان کو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور دوسرا ان کا یقین محکم تھا، یعنی توحید میں وہ راسخ اور پکے تھے، اور پھر ساتھ صبر کا مظاہرہ کیا. تو ان صفات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اونچے مقام عطا فرما دیتا ہوں. تو معلوم یہ ہو کہ اگر کوئی مقام اونچا چاہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہے، تو اس کے اندر صبر کا مادہ ہونا چاہیے، اس کے اندر صبر کی صفت جو ہے نا وہ ہونی چاہیے. لیکن یہ صفت خود بخود حاصل نہیں ہوگی، اس کے لیے مشائخ کی جوتیاں اٹھانی پڑتی ہیں، ان کی صحبت میں آنا جانا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ صفت انسان کو عطا فرما دیتا ہے. یعنی مختلف جو صفات ہے انسان آج خود اس کو حاصل کرنے کا اگر متمنی ہوگی لیکن خود اس کو حاصل نہیں کر سکتا. کیوں؟ صحبت میں انسان جاتا ہے تو صحبت سے یہ متاثر ہو جاتا ہے، اور صحبت کا علم وہ پکا علم ہوتا ہے. صحبت سے جو چیز حاصل ہو جاتی ہے عموماً پھر ساتھ میں مرگ انسان اس پر گامزن رہتا ہے، وہ چیز اس کے دل و دماغ میں راسخ ہو جاتی ہے، پھر نکلنے کا نام نہیں لیتی. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے پیش نہیں کرنا، لیکن اللہ کی قدرت تھی کہ انہوں نے اس بات کو سن لیا، اور پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے متعلق وہ پلاننگ اور منصوبے کرنے لگے. صرف ایک یہی خواب نہیں تھا بلکہ اس کے علاوہ بھی یوسف علیہ السلام نے اور بھی بہت سے خواب دیکھے تھے جن کا وہ وقتاً فوقتاً ذکر اپنے ابا جان یعنی یعقوب علیہ السلام کے سامنے فرما لیا کرتے تھے. یوسف علیہ السلام نے فرمایا ابا جان میں نے ایک اور خواب دیکھا ہے. ایک خواب اتنا مشہور کہ اس کے متعلق تو قرآن میں ذکر ہو گیا لیکن اس کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ہے. یوسف علیہ السلام نے فرمایا ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے. تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بیٹا کیا خواب تم نے دیکھا ہے؟ کون سا خواب دیکھا ہے؟ فرمایا ابا جان میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں ایک جگہ پر کھڑا ہوں، ایک کھلا میدان ہے اور میری انگلیوں سے پانی نکل رہا ہے، پانی ٹپک رہا ہے میری انگلیوں سے پانی ٹپک رہا ہے. اور پھر اس پانی کو میں نے دیکھا یہ ایسے ہوا کی طرف یہ پانی جا رہا ہے، اوپر پہنچ کر یہ نیچے بارش کی طرح جو ہے نا مسلسل برسنا شروع ہو گیا. یہ پانی جو میرے انگلیوں سے پانی نکل رہا تھا ٹپک رہا تھا یہ بارش کی صورت میں برس رہا ہے جیسے بارش برستی ہے. اور پھر میں نے دیکھا کہ میرے بھائیوں پر یہ پانی جو ہے نا وہ برس رہا ہے، میرے بھائی اس پانی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا یہ خواب بھی بہت جو ہے نا اچھا خواب ہے، اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ شاید اس ملک مصر میں قحط آ جائے، قحط آئے گا اور سب لوگ جو ہے نا پریشان حال ہوں گے، ضرورت مند ہوں گے، تنگ دست ہو جائیں گے، لیکن تمہارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہارے بھائیوں کو فائدہ پہنچا دے گا. تمہارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کو فائدہ پہنچا دے گا کہ قحط تو ہوگا لیکن یہ خالی سے اس معنی میں بچ جائیں گے تمہاری موجودگی ہوگی، اور تمہارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کو فراوانی اور فراخی اور کشائش عطا فرما دے گا. لیکن خبردار بیٹا یہ جو ہے نا خواب کسی سے بیان نہیں کرنا. اب مسلسل ادھر منع کیا جا رہا ہے اور ادھر یوسف علیہ السلام مسلسل جو ہے نا وہ خواب دیکھ رہے ہیں. تو بعض طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ وہ مسلسل خواب دیکھتے ہیں، اگر مسلسل نہ بھی ہو تو ہفتے میں 1-2 خواب لازماً دیکھ لیتے ہیں، 2 ہفتے بعد دیکھ لیں گے، 3 ہفتے بعد دیکھ لیں گے. اور بعض طبیعت ایسی ہے کہ وہ سالوں ان کو خواب آتا ہی نہیں ہے. تو یہ مختلف طبیعت ہیں، مختلف مزاج ہیں. جس کو اس چیز کے ساتھ مناسبت ہو تو اس کو خواب نظر بھی آ جاتے ہیں، جس کو خواب کے ساتھ مناسبت نہ ہو تو عمومی طور پر اس کو خواب نظر بھی نہیں آتے، کیونکہ اس میں ذوق کا جو ہے وہ بھی دخل ہے. کسی کا ذوق ایسا بن جائے تو پھر وہ چیزیں اس پر اشکارا ہو جاتی ہیں کہ وہ سارا دن سوچتا رہتا ہے نا ایسے پھر اس چیز کو وہ خواب کی شکل میں دیکھ بھی لیتا ہے. تو بعض خواب جو ہے نا وہ تو فضول اور بیکار ہوتے ہیں، جن کے خیالات ہوتے ہیں، اور بعض خواب جو ہے واقعتاً وہ حقیقت پر جو ہے نا وہ مبنی ہوتے ہیں. تو ابھی یوسف علیہ السلام کے خواب تھے اور جو ہے حقیقت پر مبنی تھے، کیونکہ آگے پھر جیسے آ رہا ہے کہ عزیز مصر نے جب ان کو خواب اپنا بتایا کہ میں نے ایسا جو ہے نا لمبا خواب اس نے بتایا کہ یہ خواب دیکھا ہے، تو یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر یہی دی تھی کہ مصر میں قحطی ہوگی، 7 سال تک مسلسل قحط ہوگا. اور پھر اس قحطی کے زمانے میں چونکہ یوسف علیہ السلام کو خزانے کا یعنی بڑا بنا دیا گیا تھا، فرمایا قال اجعلنی علی خزائن الارض کہ زمین کے خزانے میرے حوالے کر دیں. اس کے بعد پھر یہ کام ان کے حوالے ہو گیا، اور اس وقت وہ بھائی بھی ان کے سامنے محتاج بن کر آ گئے تھے. تو اب دیکھیں خواب کب دیکھا اور اس کی تعبیر 80 سال کے بعد 40 سال کے بعد جو ہے نا وہ ظاہر ہو رہی ہے. تو جلدی بھی نہ مچائے کہ فیض یار خواب سے دیکھا تو پتہ نہیں چلے، میں نے تو خواب دیکھا تو میں تو اوڑ رہا ہوں.
پتہ نہیں کب اڑ رہا ہوں کہ کب جو ہے نا میں اڑوں گا. اڑنے کی ضرورت نہیں، بس ادھر ہی ٹھیک ہے. اڑنے کا وقت آ گیا تو خود اڑ جائیں گے. روحانی طور پر جو ہے نا اڑان انسان برے یہ اصل ہے نا. ظاہر اگر نہ بھی اڑا، ظاہر میں اڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو پیدا کیا ہے، جہاز جو ہے نا لوگ بنا رہے ہیں وہ اڑ رہے ہیں، تو انسانوں کو اڑنے کی جو ہے نا وہ ضرورت نہیں. ہاں باطنی طور پر روحانی طور پر ہر ایک یہ کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت مجھے حاصل ہو جائے، قرب حاصل ہو جائے، اس کے لیے جو ہے نا وہ پرواز کی کوشش کرے. نیک اعمال کے ذریعے، اعمال صالحہ کے ذریعے سے، معمورات کے ذریعے سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے ذریعے سے، شیخ کی صحبت کے ذریعے سے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو یہ روحانی پرواز عطا فرما دیتا ہے. تو بہرحال یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا جان میں نے یہ خواب دیکھا ہے. پھر کچھ مدت گزری، پھر یوسف علیہ السلام نے فرمایا ابا جان میں نے ایک اور خواب بھی دیکھا ہے. یاد نہیں ہے کہ سو رہے ہیں یہ بیٹھے بیٹھے سو جائیں. تو یہ خوابوں کی دنیا نا، آپ کہیں یار ہم نے بھی خواب دیکھے ہے، پتہ نہیں یہ نا آپ بھی کاپی بنا کر پھر لا کر پیش کر دو گے یہ خواب ہے، اس کی تعبیر دیتے رہو کہ روزانہ جمع کرتے ہوئے آج خواب دیکھا، پرسوں دیکھا، ترسوں دیکھا تھا جی، مختلف خواب ہیں، اس سے اس کی تعبیر دے دیں. چلو ایک خواب ہو تو ٹھیک ہے، لیکن روزانہ کا مشغلہ بھی نہ بنائے نا کہ بس حال چلو ہوئے تھے ناظر صاحب پہنچے خبر جی پیروں میں خواب دیکھا، خبر جی میں خواب دیکھا. اب سارے جو ہے نا آ کے جو چمٹ جائیں، 40 آدمی ہیں، 40 خواب ایک دن پیش کرے، اگلے دن، تو پھر ساری عمر تعبیرات ہی میں گزر جائے گی، سوچنے میں گزر جائے گی. جو مقصودی خواب ہو تو وہ جو ہے نا انسان بیان کر دے، شیخ کے سامنے بیان کرے، غیر شیخ کے سامنے اپنے خوابوں کو بیان بھی نہیں کرنا چاہیے. تو بہرحال یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے. پھر فرمایا کہ کیا خواب دیکھا ہے؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا بجان میں ایک جگہ پر موجود ہوں، ایک جگہ میں موجود ہوں، میں ہوں، میرے بھائی بھی میرے ساتھ ہیں، اور کسی نے ہمیں حکم دیا، یہ آج خود ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ لکڑیاں چن رہے ہیں. لکڑیاں میں اپنے لیے لکڑیاں چن رہا ہوں، دوسرے بھائی اپنے لیے لکڑیاں چن رہے ہیں. سارے بھائیوں نے جب لکڑیاں چن لی ایک جگہ پر ہم نے جمع کر دی لکڑیاں. جب لکڑیاں ہم نے جمع کر دی تو خدا کی قدرت کے عجیب و غریب منظر میں نے دیکھا کہ میں نے جو لکڑی جمع کی ہوئی تھی اس کا رنگ سفید ہے، اور میرے بھائیوں نے جو لکڑیاں جمع کی اس کا رنگ کالا ہے. سیاہ رنگ کی لکڑیاں ہیں اور میری لکڑیاں جو ہیں وہ سفید رنگ کی ہیں. اور پھر میں نے دیکھا کہ ان کالی لکڑیوں نے سفید لکڑیوں کے سامنے سجدہ کیا ہے. یہ خواب میں نے دیکھا ہے کہ کالی لکڑیوں نے سفید لکڑیوں کے سامنے سجدہ کیا، یعنی یہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے. ابھی یہ منظر ختم نہیں ہوا تھا کہ اتنے میں نے ایک بزرگ کو دیکھا. اب یہ خواب کی صورت ہے، یوسف علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں. ایک بزرگ کو میں نے دیکھا، وہ آ کر کھڑے ہو گئے، اور پھر ان کے پاس ایک بہت بڑا ترازو ہے، بہت بڑا ترازو ہے. اس ترازو میں انہوں نے یہ کیا کہ ایک طرف جو میرے بھائیوں نے لکڑیاں جمع کی تھی ان کو ڈال دیا. ترازو کے ایک پلڑے میں ان 10 یا 11 بھائیوں کی لکڑیاں انہوں نے اٹھا کر رکھ دی، اور پھر دوسرے پلڑے میں میری جو جمع کی ہوئی لکڑیاں تھی وہ اٹھا کر رکھ دی. لیکن خدا کی قدرت چاہیے یہ تھا کہ میری لکڑیاں جو وہ کم پڑ جاتی، ہلکی پڑ جاتی، اور بھائیوں کی لکڑیاں وہ بھاری پڑ جاتی. لیکن میری لکڑیوں کا وزن ان کالی لکڑیوں سے جو وہ زیادہ ہو گیا. لکڑیاں میری تھوڑی ہیں لیکن اس کا وزن ان کالی لکڑیوں سے جو سفید لکڑیاں ان کا وزن زیادہ ہو گیا ہے. تو مجھے اس پر حیرت ہوئی، اور میرے بھائیوں نے بھی اس پر خوشی کا اظہار کیا کہ دیکھو ہمارے بھائی کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا. یہ خواب کی حالت تھی، لیکن جب بیدار ہوئے تو معاملہ بالکل اس کے الٹ تھا. تو فرمایا بجان میں نے یہ خواب بھی دیکھا ہے. اب ایک سے بڑھ کر جو ہے نا ایک خواب تھا، اور اس کی تعبیر بالکل واضح نظر آ رہی تھی. تو اس وجہ سے یعقوب علیہ السلام بار بار فرماتے تھے کہ بیٹا اس خواب کو جو ہے نا اپنے بھائیوں کے سامنے پیش نہیں کرنا. پھر یوسف علیہ السلام نے کچھ مدت کے بعد فرمایا بجان میں نے ایک اور خواب بھی دیکھا ہے. لگ بھگ کوئی 4-5 خواب تھے جو یوسف علیہ السلام نے دیکھے. فرمایا بیٹا کیا خواب دیکھا ہے؟ فرمایا بجان میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ ایک جگہ پر میں موجود ہوں، کوئی بزرگ ہے، کوئی ندا آئی یا کوئی موجود تھا، ہمیں یہ حکم ہو رہا ہے کہ اپنی اپنی لاٹیاں زمین میں نصب کر دو. یعنی اپنی اپنی لاٹیاں جو آسا ہے تمہارے پاس جو لکڑیاں ہیں اس کو زمین میں گاڑ دو اور نصب کر دو. میں نے اپنی لاٹھی نصب کر دی، اور پھر جتنے میرے بھائی ہیں سب نے اپنی لاٹیاں میرے لاٹھی کے ارد گرد ایسے گول دائرے میں ہر ایک نے آ کر اپنی جو ہے نا لاٹھی وہاں پر نصب کر دی، گاڑ دی. لکڑیاں تو گاڑ دی اور لاٹھیاں بھی گاڑ دی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عجیب و غریب ظہور ہوا کہ ان کی لکڑیاں اور لاٹھیاں تو اسی طرح قائم رہی،
لیکن میری جو لکڑی تھی، میری جو عصا تھی، اس کو ایک درخت کی شکل مل گئی، یعنی اس نے درخت کی شکل جو ہے نا وہ بنا لی، درخت کی شکل اس کی بن گئی، اور اس میں پتے بھی نکل آئے، اس میں میوہ جو ہے نا یہ بھی نکل آئے، بالکل سرسبز اور شاداب ہو گیا. یعنی میری جو عصا ہے، میری لاٹھی ہے، وہ بالکل سرسبز ہو گئی، شاداب ہو گئی، میویدار بن گئی. میں خود بھی اس سے کھانے لگا، میرے بھائیوں نے بھی اس سے میوہ وغیرہ کھانا شروع کر دیا. اور پھر میں نے دیکھا اس عصا سے ایک نور چمکا جس نے پورے آفاق کو جو وہ روشن کر دیا. یہ خواب میں نے دیکھا. تو یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام نے پھر فرمایا بیٹا دیکھو تمہارا یہ خواب بھی جو ہے نا بہت بابرکت ہے کہ ہر لحاظ سے تمہیں اللہ تعالیٰ برتری عطا فرمائے گا، اور یہ بھائی تم سے جو ہے نا فائدہ اٹھائیں گے، تمہارے ماتحت رہیں گے. اگرچہ یہ اونچے مقام والے ہیں، تم سے عمر میں بھی بڑے ہیں، قوت اور طاقت میں بھی بڑے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں روحانی طاقت عطا فرمائی ہے. تمہیں اللہ تعالیٰ نبوت اور رسالت سے نوازے گا. یہ سب تمہارے محتاج ہوں گے، لیکن خبردار اپنے خواب کو کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا، کسی کے سامنے اپنے اس خواب کو جو ہے نا بیان نہیں کرنا. یوسف علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے بجان میں خواب بیان نہیں کروں گا. لیکن ایک قول یہ کہ پھر یوسف علیہ السلام نے یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان کر دیے، اس وجہ سے کہ جب بھائیوں نے کہا کہ دیکھو ہم نے سنا ہے یوسف تم نے خواب دیکھے، چونکہ ماں نے یا بیوی نے بتا دیا تھا، تو یوسف علیہ السلام انکار نہ کر سکے، چونکہ مقام نبوت پر فائز ہو رہے تھے. اس وجہ سے یہ بات ان کو گوارا نہ ہوئی کہ اپنے بات چھپا لوں. مقصد تو یہ تھا باپ کا کہ ان کو علم نہ ہو. جب ان کو علم ہو گیا ہے، پہلے سے ان کو اطلاع مل چکی ہے، کیونکہ میں نے تو نہیں بتایا، نہ یعقوب علیہ السلام نے بتایا، لازماً کسی اور نے یہ بات سنی ان تک پہنچا دی ہے. تو اب اس بات کا چھپانا جو ہے نا یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے سامنے اس خواب کی تعبیر جو ہے نا وہ بیان، یعنی اس خواب کو بیان کر دیا. جتنے بھی خواب تھے، 1 2 3 4 جتنے خواب تھے، خصوصیت کے ساتھ یہ سجدے والی جو خواب تھے جو نا اس کا ذکر انہوں نے اپنے بھائیوں کے سامنے کر دیا. اور پھر اس کے بعد ان بھائیوں نے جو نا وہ حسد شروع کر دیا. حسد کیسے شروع کر دیا کہ جو نا آپس میں مشورہ کیا. انہوں نے مشورہ کیا کہ بھائی اب جو ہے نا اس بھائی کو آگے سے ہٹانا ہے، کچھ کوشش کرو، منصوبہ بناؤ اور اس یوسف کو راستے سے ہٹانا ہے. کہ بھائی کیسے ہٹائیں، کیا کریں؟ دیکھو ایسا کرتے ہیں اس کو یا تو قتل کر دیتے ہیں اور یا جو ہے نا کسی بیابان جگہ میں اس کو ڈال دیتے ہیں. 2 ہی باتیں ہمارے سامنے ہیں. یعنی اس کو باپ کی نگاہوں سے اوجھل کرنا ہے، غائب کرنا ہے. ایک صورت تو یہ قتل کی صورت ہے، قتل کر دو بات ختم ہو جائے گی. دوسرا یہ کہ اگر قتل نہیں کرتے ہو تو کم از کم ایسی دور جگہ ڈال دو جہاں کوئی اور اس کو اٹھا کر لے جائے، یا خود جو ہے نا گل سڑ کر یہ وہاں پر مر جائے گا، ہماری جان چھوٹ جائے گی. اب یہ مشورہ انہوں نے کیا تو کہا کہ جو ہمارا بڑا بھائی ہے روبیل یا رویل، اس کے ساتھ مشورہ ہونا چاہیے اور اس کو یہ ساری حقیقت جو ہے نا بتانی چاہیے کہ دیکھو یہ یوسف ہے، ہم سے چھوٹا ہے اور اس نے یہ خواب دیکھے ہیں، یہ خواب دیکھے ہیں، فلاں خواب دیکھا ہے، اور باپ کی جو ہے نا ساری نظر اس پر ہے. چاہیے یہ کہ جو ہے نا نظر ہماری طرف ہوتی، ہمیں بھی کچھ جو ہے نا کریڈٹ مل جاتا جو ہم بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، لیکن ہماری طرف بالکل التفات اور توجہ نہیں ہے اور اس چھوٹے بیٹے کی طرف توجہ زیادہ ہے. لہٰذا ایسے کرو اس بھائی کو آگے سے ہٹا دو، پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یخل لکم وجہ ابیکم، باپ کا چہرہ تمہارے لیے جو ہے نا بالکل خالی ہو جائے گا. ظاہر چند دن کا غم ہوگا، یعقوب علیہ السلام بھول جائیں گے کہ اللہ نے بیٹا دیا تھا، لے لیا، بات ختم. پھر تم ہی جو ہے نا ان کی نگاہوں کے سامنے ہوگے. وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، پھر بعد میں توبہ بھی کر لیں گے. اب شیطان نے کیسی پٹی پڑھائی ان کو، ماشاءاللہ. صفدر صاحب سو رہے ہیں بیٹھے بیٹھے جو ہے نا، اور تھکے دکھتے خود کا پہلیاں لے سخت تھکے تھے قاری صاحب. ارے کیا ہو گیا یار ان لوگوں کو، یہ روٹی سے پیدل نہیں ہوگی، ساری رات عبادت کی ہے نا. کیا بات کر رہا تھا جی؟ ہاں بات یہ سب بھولے ہوئے، بس ساری سدے دو جاگ دیں. کیا ہے فیض میں کہ یہ گل ہو رہی ہے اسی. ہاں وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، کہ جو ہے نا اب یوسف کے ساتھ یہ معاملہ کر لو، یا تو قتل کر دو یا کسی بیابان کنویں میں ڈال دو، بیابان جگل ویران میں ڈال دو. فائدہ کیا ہوگا؟ وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. ایک تو باپ کی توجہ تمہاری طرف ہو جائے گی، اور دیکھو شیطان کو ورغلا رہا ہے نا، اب گناہ بھی کروا رہا ہے، ساتھ میں ان کو توجیحات بھی بتا رہا ہے. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جب گناہ کا داعیہ دل میں پیدا ہو، کیسے پتہ چلے گا کہ یہ نفس نے مجھے پھسلایا ہے، یہ شیطان مجھے گمراہ کر رہا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟
تو فرمایا کہ نفس لذت کی بنیاد پر انسان سے گناہ کرواتا ہے، لذت کی بنیاد پر یہ گناہ کرو، اس میں یہ مزہ ہے، یہ مزہ ہے، یہ مزہ ہے۔ اور شیطان جب گناہ کرواتا ہے وہ تعویلات کے ذریعے سے انسان کو گمراہ کرتا ہے، یہ گناہ کر لو، اس میں یہ فائدہ ہے، پھر یہ فائدہ ہے، پھر یہ فائدہ ہے۔ اب ان کو یہاں پر فائدہ وہ بتا رہا ہے کہ اس میں نفس کی لذت نہیں ہے، شیطان جو ہے نا ان کو طریقہ سکھا رہا ہے اور پٹی پڑھا رہا ہے کہ دیکھو بھائی کو جو ہے نا آگے سے ہٹا دو، اس چیز میں خوشی کی بات تو نہیں کہ بھائی کو قتل کر رہا ہے، مشکل عمل ہے، لیکن اس نے توجیحات کیا بیان کر دی، باپ کی توجہ تمہاری طرف ہو جائے گی نا، مزوں کو چھوڑو، باپ جو ہے نا تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گا۔ اور اگر دل میں یہ خیال آتا کہ ہے تو بڑا سنگین گناہ ہے، کسی کو قتل کرنا یا گھر سے گم کر دینا، باپ کی نگاہوں سے اوجھل کر دینا، ظلم اور ستم کرنا، اس کو بھوکا پیاسا رکھنا، باندھ دینا، گرا دینا، محبوس کرنا، قید کرنے، تو بہت جو ہے نا برے امور ہیں۔ تو اس نے کہا عجیب آدمی ہو، تکون من بعد یہ قوم صالحین، بعد توبہ کر سکتے ہو نا، بعد توبہ کر سکتے ہو نا، ابھی گناہ کر لو تو اللہ بڑا غفور رحیم ہے، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ تو کیا پتہ بات کا موقع ہی نہ ہے، بات کا موقع آئے گا تو پھر توبہ کریں گے نا، بات کا موقع ہی نہ ملے پھر مثلا ابھی گناہ کر لی اور 5-10 منٹ میں جو ہے نا انسان کی جو موت آ جائے پھر، تو اب شیطان ایسے پٹی جو ہے نا پڑھاتا ہے، شیطان انسان کو طول عمل میں مبتلا کر دیتا ہے، طول عمل، لمبی امیدوں میں۔ ایک شخص نے شیطان کی زیارت کی، ماشاء اللہ، کون سا شیطان کی زیارت اس کو ہو گئی، تو بھاگ رہا تھا، شیطان جا رہا تھا، اس نے کہا تو کون ہے؟ تو تھوڑا بہت ذکر اس نے کیا تھا نا، بزرگ بن گیا تھا، بزرگ نہیں بزرگ تھا وہ، حضرت فرمایا کرتے تھے، بزرگ بن گیا۔ اس نے کہا کون ہو تم؟ اس نے کہا میں تو شیطان ہوں۔ اچھا شیطان ہو تم؟ اسے ڈنڈا اٹھایا، اسے کھا لو تھوڑی، ہمیں جو ہے نا برباد کر دیا، گمراہ کر دیا، کبھی جو ہے نا ایک وسوسہ ڈالتے، کبھی دوسرا وسوسہ ڈالتے، تمہاری وجہ سے مخلوق گمراہ ہو گئی ہے، تو جو ہے نا گمراہی کا سبب بن رہا ہے، صبر۔ جب اس نے ڈنڈا ہوتا ہے تو شیطان آتا ہے، اس نے کہا یار اتنے چھوٹے سے تو ہو، تمہاری جو ہے نا کیا حیثیت ہے، میں اگر چاہوں تو ابھی جو ہے نا تمہیں پکڑ کر جو ہے نا گرا دوں اور تمہیں بوٹی کر دوں، تمہاری حیثیت ہی ختم ہو جائے گی، لیکن نوجوان ہو، بچے ہو، چلو خیر ہے، کچھ نہیں کہتا ہوں، تمہاری عمر لمبی اور پھر آخر میں دیکھوں گا تمہارے ساتھ۔ کیا کہا؟ تمہاری بڑی لمبی عمر ہے، آپ جو ہے نا پھر کسی وقت دیکھی جائے گی۔ اب جب یہ بات اس بزرگ نے سنی نا، بزرگ صاحب نے، تو اس نے کہا او آج نا مجھے لمبی عمر ہے، نہیں تو جان مارنے لگے گا، تم تو ویسے ہی لگے ہوئے، ہم نے تو سنا تھا کہ موت اچانک آتی ہے، ادھر جو ہے نا شیطان صاحب نے اطلاع دے دی کہ تمہاری موت تو جو ہے نا دور ہے۔ اس نے کہا یہ جو ہے نا ویسے ہی اپنے آپ کو میں سکھا رہا ہوں، تہجد کے لیے اٹھ رہا ہوں، ذکر اذکار کر رہا ہوں، تلاوت کر رہا ہوں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا رہا ہوں، ابھی بہت موقع ہے، آخر میں جو ہے نا توبہ کر لیں گے، بڑھاپے تک پہنچیں گے نا، پھر میں ہو سکتا مسجد ہوتی، بس پھر اور کوئی کام تو ہوگا نہیں، بس مسجد ہوگی، ہم ہوں گے، تسبیح ہوگی اور تلاوت ہوگی، بس یار اور کسی کمانا ذریعہ نہیں نا، اب کسی اور کام کا رہا ہی نہیں، تو چلو یہ کام کر لیں گے۔ اب شیطان نے اس کو طول عمل میں مبتلا کر دیا، اور یہ بہت بڑا مرض ہے طول عمل کا، کہ انسان جو ہے نا وہ بات کو ٹالتا رہتا ہے، توبے کو ٹالتا ہے، کر لیں گے، اور پھر موت جو ہے نا وہ اچانک آ جاتی ہے۔ اب اس نے وہ سارے کام چھوڑ دیے، ذکر اذکار، تلاوت، عبادت، سب کچھ چھوڑ دیا۔ کیوں؟ شیطان نے پٹی پڑھائی کہ وہ تمہاری عمر لمبی ہے، اب یہ نہ سوچے یہ میرا دشمن ہے، یہ تو مجھے گرا رہا ہے، گمراہ کر رہا ہے، لیکن ظاہر وہ بزرگ بن گیا تھا نا، اس نے کہا بزرگی تو اور نظر آئی ہے، دیکھو نا میری بزرگی کا یہ کرشمہ، دیکھو میری ذکر عبادت کا یہ کرشمہ کہ مجھے جو ہے نا اطلاع دی جا رہی ہے کہ تمہاری بڑی عمر، لمبی عمر ہے، 100 سال تمہاری عمر ہے۔ شیطان نے کہا، اس نے کہا 100 سال ہے، میں 20 سال کا کہتے 80 سال ہے بیٹا، چلو 90-95 سال، 70-75 سال اس کا نام علاج ہوگا، آخری 5 سال میں توبہ کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا سیکنڈ میں توبہ کرتے تو قبول فرما دیتا ہے، سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، تو جو ہے نا مزے بھی ہو جائیں گے، آخر میں توبہ بھی ہو جائے گی، جنت کے مستحق بھی بن جائیں گے، دنیا کے مزے کرتے یہ بھی جو ہے نا حاصل ہو جائیں گے اور آخرت بھی مل جائے گی۔ بس اس طول عمل میں مبتلا ہو گیا، شیطان غائب ہو گیا، اس نے اپنا کام کر دیا، پیچھے سے جو ہے نا یہ لاہ و لاب میں لگ گیا، فسق و فجور میں لگ گیا، ابھی جوانی اسی کی موت آ گئی، اب جوانی ہے، موت آ گئی، جب موت آ گئی تو معلوم ہو گیا، اثرات اس نے محسوس کر لیے کہ بیماری ایسی ہے کہ اب جو ہے میں بچنے والا نہیں ہوں، تو اس وقت اس کے دل میں خیال آیا کہ یا اللہ میری عمر تو 100 سال کی اور میری جو ہے نا موت ابھی آ گئی، تو اس کے القاء ہوا کہ وہ موت، وہ تمہیں عمر جو بتائی وہ شیطان نے بتائی تھی، ہم نے تمہیں نہیں بتائی کہ تمہاری اتنی عمر ہوگی، یا فرشتہ تمہارے پاس آیا ہے، شیطان نے تمہیں طول عمل میں مبتلا کر دیا، اور اب جو ہے نا تمہارا وقت باقی نہیں رہا، بس جو ہے نا
اس کی روح اسی حالت میں وہ قبض ہو گئی تو دنیا سے اسی طرح جو ہے نا گناہگار چلا گیا. یا ممکن ہے کہ بغیر توبے کے چلا گیا ہو. تو شیطان انسان کو طول عمل میں مبتلا کر دیتا ہے. اب بھائیوں کو طول عمل میں مبتلا کر دیا اور کیا کہا دیکھو اس کو مار ڈالو اس کے بعد توبہ کر لو گے. اب یہ نہ سوچے کہ بھائی ہمیں توبے کا موقع ملے یا نہ ملے, یا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول کرے یا نہ کرے, اس سے بھی تو پتہ نہیں چلتا. کیوں بعض اوقات انسان ایسا کوئی گناہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اتنا مبغوض بن جاتا ہے, گر جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں فرماتا. تو جب اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان کی طرف متوجہ نہ ہو, شفقت متوجہ نہ ہو, تو پھر کب یہ عبادت کر سکتا ہے, کب یہ عمل کر سکتا ہے, کب اس کو عمل کی توفیق مل سکتی ہے, اور کب اس کی عبادت کو جو ہے شرط قبولیت مل سکتی ہے. قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضامندی وہ شرط ہے. اللہ راضی ہوگا پھر عمل کی توفیق بھی ملے گی اور عمل پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوگا. تو اب شیطان نے ایسی پٹی پڑھائی کہ بھائی اس کا جو ہے نا کچھ بندوبست کرو. سب مل گئے اور کہا کیا کریں. کہا تو روبیل ہمارا بھائی ہے, بڑا بھائی, اس سے مشورہ کر لیتے. وہ ذرا جہاں دیدہ آدمی ہے نا, جہاں دیدہ جہان کو اس نے دیکھا ہوا ہے, سمجھدار آدمی ہے, چالاک بھی ہے اور سمجھدار بھی ہے, اس کے ساتھ مشورہ ہونا چاہیے. تو جا کر اس کے سامنے بیٹھ اور کہا بھائیو تمہیں پتہ ہے یوسف نے جو ہے نا خواب دیکھ لیے اور یہ اب ہماری خیر نہیں ہے. اس کا واحد حال یہ کہ اس کو آگے سے ہٹانا چاہیے. جب خواب اس نے سنے نا اس نے کہا بالکل بالکل یہ خواب بالکل سچے ہیں, یہ خواب بالکل سچے ہیں. اب ان کا مقصد تو اور تھا کہ یہ ہمارا ہم نوا بن جائے گا, ہمارے ساتھ ہو جائے گا. اب جب یہ بات اس نے کی تو بس سارا جو ہے نا وہ پانی پڑ گیا, ٹھنڈ پہ گئی سارے میں کہ بھائی یہ کیا ہو گیا, یہ بھائی تو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے. یہودا نے بھی کہا یا شمعون نے بھی کہا بھائی واقعی یہ بات ٹھیک ہے, یہ جو خواب بھائی نے دیکھے یقیناً دیکھے ہوں گے کیونکہ وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. رویل نے کہا ٹھیک ہے ہمارا سوتیلا بھائی ہے, ہمارا مخالف ہے, ہمیں اس کے ساتھ محبت نہ بھی ہو لیکن وہ جھوٹا چہرہ نہیں ہے. اس کے چہرے کو ذرا دیکھو کیسے انوارات ہیں اس کے چہرے میں, تو یہ جھوٹا چہرہ نہیں ہو سکتا اور نہیں یہ خواب جھوٹے ہو سکتے ہیں, خواب بالکل سچے ہیں. اب تھوڑا سا انہوں نے جو ہے نا گرمی وغیرہ دکھائی, غصہ وغیرہ اس کو دکھائے کہ ٹھیک ہے تم جو ہے نا ہم نوا تو بن رہے ہو, کل تم ہی جو ہے نا اس کے سامنے پھر سجدہ ریز ہوتے رہو گے, ہمیں تو کوئی جو ہے نا پریشانی نہیں ہے, بڑے تم ہو, پہلے تم سجدہ کرو گے بعد میں ہم سجدہ ریز ہوں گے. تو جو ہے نا سوچ لو اس بات پر. اب سب نے جو ہے نا ایک بات کی, دوسرے نے تیسرے نے اس کا ذہن جو ہے نا بنا دیا, کرایہ بھی ساتھ دھمکی بھی دی اور ساتھ جو ہے نا یہ دلائل بھی پیش کر دیے. اب وہ خاموش ہو گیا بجائے سے کہ وہ مزید کچھ بات کرتا, مخالفت بھی نہیں کی لیکن موافقت بھی نہیں کی, اس نے خاموشی جو ہے نا اختیار کر لی. جب خاموشی اختیار کر لی تو پھر سب نے کہا بھائی اب مشورہ تو کیا کریں. تو ایک نے کہا میرا مشورہ یہ کہ اس کو قتل کر دو, دوسرے نے کہا قتل کر دو, تیسرے نے کہا قتل کر دو. رویل نے کہا نہیں قتل کے حق میں نہیں ہوں, یہودے نے کہا میں بھی حق میں نہیں ہوں, شمعون نے کہا میں بھی اس حق میں نہیں ہوں. یعنی 10 بھائی تھے, 3-4 ایک طرف ہو گئے, 5-6 دوسری طرف ہو گئے. وہ سمجھ گئے کہ بھائی یہ بات ہماری جو ہے نا مناسب نہیں. انہوں نے کہا دیکھو انسان ہے آخر بھائی ہے, قتل تو بہت بڑا جرم ہے. قتل یعنی 3 گناہ ایسے ہیں ان کی حرمت عقلی ہے. ماشاءاللہ سو جاؤ, ناتوں کے لیے آپ کو نیند نہیں آتی جب لگے رہتے ہیں, نہ تھکتے ہیں نہ کچھ ہوتے ہیں, کھڑے بھی رہتے ہیں 3-3 گھنٹے, وہ سب سے نا کوئی پرواہ نہیں ہوتی. ارے تو جان نیند آ گئی. تو 3 گناہ ایسے ہیں اس کی حرمت جو ہے نا وہ حرمت عقلی ہے. وہ کون سے 3 گناہ ہیں ڈاکٹر صاحب؟ تو میں نے بارہا بیان کیے. کون سے جنریل یہ کڑیاں نہ لوگ بول دیتے ہوں ماشاء اللہ یار, ایسے کڑیاں نہ لیوائے ایسا سے کاٹی آدھے. حسد مار دیں گے. 3 گناہ ایسے جن کی حرمت عقلی ہے. قتل, سود اور زنا. چوری نہیں, سود. قتل ہو گیا, سود ہو گیا اور زنا. اس کی حرمت عقلی ہے. کیا مطلب حرمت عقلی؟ یعنی کسی بھی مذہب میں, کسی بھی ملت میں, کسی بھی پیغمبر کے وقت میں کبھی بھی یہ گناہ جو ہے نا حلال نہیں ہوئے, حرام چلے آ رہے ہیں. یعنی بعض چیزیں ایسی ہیں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ناجائز ہیں لیکن پہلے جائز نہیں, جیسے بہن کے ساتھ نکاح ہو گیا. اسی طرح باہر نماز نہیں ہوتی تھی, صرف اس خاص عبادت خانے میں ہوا کرتی تھی. توبہ کی قبولیت کے لیے جو نا قتل وہ شرط تھی. کپڑے کی صفائی کے لیے اس کو کاٹنا یا جلانا یہ شرط تھی. قربانی کی قبولیت کے لیے اس کو جلانا جو ہے نا وہ شرط تھی. اب یہ چیزیں ختم ہو گئی. مال غنیمت مل جاتا اس کو جلایا کرتے تھے پہلے, اب جو ہے نا وہ مال غنیمت تقسیم ہوتا ہے. فوٹو اور تصویر کشی پہلے جائز تھی, اب جو ہے نا یہ منع ہو گئی ہے.
لیکن یہ جو تین ہیں ان کی حرمت عقلی ہے، یعنی ہر مذہب میں ہر پیغمبر نے اس کی تاکید ہے کہ قتل نہیں کرنا، سود نہیں کھانا، زنا نہیں کرنا، ان کی حرمت عقلی ہے۔ تو اس وجہ سے بھائیوں نے کہا دیکھو یہ قتل تو سنگین جرم ہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ قابیل نے قتل کیا کہ دیکھو جو نا سارے جتنے بھی قاتلین قیامت تک آتے رہیں گے ان کا مجموعی عذاب قابیل کو ملتا رہے گا، لہٰذا یہ تو برا عمل ہے، ہم جو ہے اس سے تمہارے ساتھ شامل نہیں ہیں۔ پھر کہا آپ کیا کریں کہ ایسے کرو پھر اس کو جو ہے کسی بیابان میں ڈال دو، فی غیابت الجب، کسی جنگل میں ویران جگہ پر ڈال دو، یا کوئی ایسا کنواں دیکھو جو ویران جگہ پر ہو اور اس میں پانی وغیرہ بھی نہ ہو، بڑا کوئی کنواں دیکھو اس میں جو ہے اس کو گرا دیں گے، بات ختم ہو جائے گی۔ مقصد تو اس کو نگاہوں سے اوجھل کرنا ہے۔ تو جب اگر جو ہے نا مٹھائی سے کام چل رہا ہے تو زہر دینے کی کیا ضرورت ہے؟ مٹھائی سے کام چل رہا ہے، زہر دینے کی کیا ضرورت ہے؟ مقصود تو اس کو ہٹانا ہے۔ تو قتل نہ کرو، اس جرم میں اپنے آپ کو مبتلا نہ کرو، سنگین جرم ہے، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، لہٰذا قتل مت کرو، کہیں جو ہے نا اس کو دور کسی جگہ پر ڈال دو، خود بخود اپنی موت خود مر جائے گا، یا یہ کوئی اس کو اٹھا کر لے جائے گا۔ یعنی لوگ آتے قافلے آتے رہیں گے، ممکن ہے یہاں تک قافلے آ جائے، اس کی آہو بکا کو سن لیں اور وہ اس کو نکال دیں گے اور نکال کر اپنے ساتھ لے جائیں گے، تو مزید دور ہو جائے گا، مزید بات کی نگاہوں سے دور ہو جائے گا۔ ٹیلی فونک زمانہ تو ہے نہیں کہ فون کریں میں یہاں پر موجود ہوں، تو بس دور ہو گئے، بات ختم ہو جائے گی، تو دونوں کام ہو جائیں گے، دونوں کام۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے جی، ایسے جو ہے نا کوئی منصوبہ، یہ تو بالکل یہ اچھا منصوبہ ہے جی۔ آؤ اب کیا کرنا چاہیے، کیسے ترتیب سے باپ سے اس کو الگ کیسے کریں گے؟ اب یہ بھی تو ایک ترتیب ہے نا، اس کے لیے تو منصوبہ کرنا ہے، باپ کو کہیں گے کیسے؟ منصوبہ تو ہم نے بنا دیا، بات وہی ہے جو ہے گھنٹی باندھے گا کون؟ ترتیب تو بنا دی ہے کہ جو ہے نا کیوں نے ترتیب کیا بنائی کہ جو ہے نا بلی سے چھٹکارا کیسے ملے گا، اس کی جو ہے نا گردن میں گھنٹی باندھو بھائی، ہر ایک خوش ہو رہا ہے، اس نے کہا زبردست خبر ہے دیکھ لو، دوسرے نے کہا، تیسرے نے بھی کہا واہ 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 واہ، ایک اس نے بولا بوڑھا سا جو ہے نا سمجھدار تھا، اس نے کہا بھائی بات تو بڑی اچھی ہے لیکن یہ بتاؤ یہ گھنٹی باندھے گا کون؟ اب جب یہ بات کی نا ادھر سے جو ہے نا میاں ہوا نا تو سب بھاگنے لگ گئے، گھنٹی ادھر ہی رہ گئی، تو سب نے کہا منصوبہ تو بہت اچھا ہے لیکن اس منصوبے کو عملی جامہ کون پہنائے گا؟ ترتیب کیا ہوگی؟ کیا بہانہ بناؤ گے باپ کے سامنے؟ کس طریقے سے اس کو باپ سے الگ کرو گے؟ تو سب نے کہا چلو کچھ کرتے ہیں۔ میں جو ہے کر مشورہ کیا کیا جی؟ مشورہ یہ کیا کہ دیکھو ایسے کرتے ہیں، باپ کے سامنے پہلے تو یہ نا یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ جو ہے نا ملاتے ہیں، بچہ ہے اس کی ذہن سازی ہم کرتے ہیں، 7 سال کی عمر ہے، 12 ہے، 13 ہے یا 17 سال، یہ عمر تھی یوسف علیہ السلام کی، یعنی نابالغ سے یا قریب البلوغ سے۔ تو کہا کہ کیا ان کو کیسے جو اپنے ساتھ ملائیں گے؟ تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ کر دیکھا کہ دیکھو تم ہمارے بھائی ہو، ایسے چہتے ہو، یہ ہو وہ ہو جو ہے، تو دیکھو ہم سارے دن جو ہے نا پھرتے ہیں، چلتے گھومتے ہیں، سیر سپاٹا کرتے ہیں، شکار بھی کر لیتے ہیں اور مزے سے ہم جو ہے نا کھیل کود بھی کر لیتے ہیں، دوڑ دلائی بھی کرتے ہیں، او مزے نستے، پائے کے میوے بھی ہم کھا لیتے ہیں، پھل بھی کھا لیتے ہیں، ساری جہان سے دیکھ لی، ساری دنیا ہم نے دیکھ لی، اور تم جو ہے نا ایک بیچارے ادھر گاڑی میں جو ہے نا 24 گھنٹے پڑے رہتے ہو۔ کاش جو ہے نا ابا جان کو آپ کے ساتھ محبت ہے لیکن اگر ہمارے ساتھ چھوڑ دیتے نا تو دنیا دیکھ لیتے، ساری عمر صرف جو ہے نا پڑے پڑے کیا کرتے رہو گے؟ تو ایسے کرو، آج جو ہے نا ابا جان کو تم نے کہنا ہے کہ ابا جان میں ان بھائیوں کے ساتھ ضرور جاؤں گا، سیر کے لیے میں جاؤں گا، سیر و سیاحت کے لیے، وہ دکھ کا گانا کھڑتا ہوں، وہ دکھ شکراں کھڑتا ہوں، وہ تمہیں مری لے کر جائیں گے، تم نے وہ دیکھی بٹا کنڈی تو دیکھی نہیں، دنیا تم نے دیکھی نہیں ہے، اور ادھر جو ہے نا بس کہہ رہا ہے کہ بس جی میں نے سب کچھ دیکھ لیا، ایک تو ایک گھر ہے اور جو ہے نا یعقوب علیہ السلام ہے، تو کیسی تمہاری زندگی گزرے گی؟ لوگوں کے سامنے ساتھ جو ہے نا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، میل جول ہوگا، تو دنیا داری کو سمجھ جاؤ گے، دنیا داری کے لیے لوگوں کے ساتھ میل ملاپ اور تعلق ضروری ہے، اور تب دن کو دنیا کور کے ناچ سے مصب سوا ہم خادی سنگا کہہ دے خالد سرا نا سوالا سنگا کہے جان میں مجھے خبر پو کہ من سرا گردا گردا تگرا تک گوا جب بتا تو پتہ لگی جن خالق سنگ دے رہی۔ اب یہ باتیں ان کے ذہن میں ڈال دی نا، یوسف علیہ السلام تو بچے تھے، ہاں بالکل، یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ تو میرے خیر خواہ نہیں ہے، انہوں نے کہا ہم جو ہے ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، خیر خواہ کہاں تھے؟ بدخواہ تھے، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا۔ تو یوسف علیہ السلام جو ہے نا وہ جب یہ باتیں سن لی کہ بھائی ایسے باغات ہیں اور ایسے ایسے ہیں، اب آپ کسی کے سامنے جو ہے نا جیسے ملوک جھیل کی تعریف کرتے تو وہ بھی کہے گا یار ابھی چلتے ہیں، جو نہ گیا ہو نا وہ کہ یار چلو جناؤ کچھ کرو، جلتے ہیں لگے تھے گاڑی کا بندوبست کرو، کیوں ایک چیز دیکھی نہ ہو نا تو انسان کا اشتیاق زیادہ ہوتا ہے، شوق اور ولولہ اس کا بڑھ جاتا ہے کہ فوراً یہ چیز میں دیکھ لوں۔
تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ تو جو ہے نا آپ تو مزے کر کے، میں تو گھر میں ہی بیٹھا رہتا ہوں، کہاں بس ابا جان کی مرضی، وہ کہتے ہیں یہ بچہ مجھ سے گم نہ ہو جائے اور اس کے ساتھ مجھے محبت ہے، تمہیں الگ ہی نہیں کرنا چاہتے، ہمیں تو محبت ہے کہ تم جو ہے نا دنیا داری سیکھ لو، اور ابا جان کہتے ہیں نہیں ضرورت نہیں ہے۔ ہاں بالکل کہ ہم ابا جان کے سامنے یہ بات پیش کریں گے، لیکن تم نے خود زور لگانا ہے، تم زور لگاؤ گے پھر وہ مان جائیں گے۔ تب آگے یوسف علیہ السلام کے متعلق جو ہے نا یعقوب علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گیا، کہا ابا جان دیکھیں سارا دن ہم جو ہے نا سیر کرتے رہتے ہیں، شکار بھی کر لیتے ہیں، اور جو ضرورت ہے گھر کی وہ بھی پوری کر لیتے ہیں، لکڑی وغیرہ بھی لے آتے ہیں، اور بھی جو کام ہے وہ سر انجام دیتے ہیں، لوگوں میں قوت اور طاقت اور غلبہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، ہم 10 بھائی ہیں، ایک اس کا بھائی ہے، یہ 12 بھائی ہم بن جائیں گے، جتنے افراد زیادہ ہوں گے اتنی قوت اور طاقت بھی بڑھ جاتی ہے، لیکن آپ نے اس کو جو ہے نا گھر میں بٹھائی ہو ہے، یہ مرد ہے، مردوں کا کام کہ باہر جو ہے نا چلنا پھرنا گھومنا کام نہیں، یہ مردوں کا کام ہے، اس کو آپ جو ہے نا ہمارے ساتھ بھیج دیں، میوہ وغیرہ کھا لے گا، باہر کی غذا کھا لے گا، ہوا خوری ہو جائے گی، سیر سپاٹا بھی ہو جائے گا، اس کی صحت بھی اچھی ہو جائے گی، چشموں کا پانی پی لے گا، اور جو جنگلی میوے ہیں یہ کھا لے گا، اس سے اس کی صحت بھی اچھی ہو جائے گی، ہمارے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا تو لوگوں میں اس کی شہرت ہو جائے گی کہ یہ جو ہے نا ان کا بھائی ہے، یہ ہم سے الگ رہے گا تو وہ شہرت نہیں ملے گی جو ہمیں مل گئی ہے، لوگ یہ پتہ نہیں یہ کون ہے، تو اس کی طرف جو ہے نا اس نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، لہٰذا اس کو ہمارے ساتھ آپ چھوڑ دیں، ہم جو ہے نا اس کو پھرائیں گے، یرتا و یلعب یا نرتا و نلعب، یہ بھی ایک جو ہے نا ایک قول یہ بھی ہے، یعنی یہ شاذ روایت ہے نا، ایک مشہور ہے متواتر، وہ یرتا و یلعب ہے، یا بجائے اس کو ہمارے ساتھ چھوڑ دیں جو ہے نا کھیل کود کر لے گا، دوڑیں گے ہم جو ہے نا، ہم ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ بھی کرتے ہیں، دوڑ بھی لگاتے ہیں، خوشطبی بھی کرتے ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ یعقوب علیہ السلام کے سامنے جب یہ ساری باتیں کر دی، اس میں یوسف علیہ السلام کو سمجھایا ہوا تھا، یوسف علیہ السلام بھی جو ہے نا تھوڑی دیر کے بعد آ گئے اور رونے کے کہا ابا جان میں جو ہے نا ضرور ان کے ساتھ جاؤں گا، جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے، ضد پکڑ لی کہ میں ضرور ان بھائیوں کے ساتھ جاؤں گا، رو رہے تھے، یعقوب علیہ السلام حیران ہو کے سمجھ گئے کہ ان بھائیوں نے جو ہے نا ضرور اس کو جو ہے نا پٹی پڑھائی ہے، میں تو نہیں چھوڑنے والا، لیکن یہ جو ہے نا پیچھے لگ گئے۔ اب یعقوب علیہ السلام چھوڑ سکتے تھے بھائیوں کے ساتھ، ایک تو ان خوابوں کی بنا پر نہیں چھوڑا، دوسرا یہ کہ یعقوب علیہ السلام نے خود بھی کچھ خواب دیکھے تھے، خود بھی ان خوابوں کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام کے دل میں کھٹتا تھا کہ ان کو میں چھوڑوں گا تو یہ لازمان اس کو نقصان پہنچائے گی۔ وہ خواب کیا تھا؟ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ ایک جگہ میرا یوسف علیہ السلام یہ کھڑا ہے، اور زمین کو میں نے دیکھا کہ زمین رو رہی ہے، زمین سے آوازیں نکل رہی ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کا خواب ہے، اور پیغمبر کا خواب وہ وہی ہوتا ہے، اس میں جو ہے نا جھوٹ کا شائبہ نہیں ہوتا، بالکل سچا اور پکا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ زمین رو رہی ہے، رو رہی ہے، اور یوسف علیہ السلام یہ کھڑے ہیں، یوسف کھڑا ہے، اور یہ زمین یوسف علیہ السلام سے مخاطب ہے کہ یوسف ہے مظلوموں کے مظلوم، سب مظلوموں میں سے زیادہ مظلوم، آ جاؤ اور میرے اندر جو ہے نا سما جاؤ، چھپ جاؤ۔ یہ بات یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں نے سن لی کہ زمین گویا ہے، زمین کلام کر رہی ہے، فریاد کر رہی ہے، اور یوسف علیہ السلام سے کیا کہہ رہی ہے کہ آ جاؤ میرے اندر جو ہے نا وہ سما جاؤ، یہ لوگ تمہیں چھوڑیں گے نہیں، کوئی موجود نہیں ہے لیکن یہ آواز آ رہی ہے، یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ اور اتنے میں نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کے لیے زمین شک ہو گئی، پھٹ گئی، اور یوسف علیہ السلام زمین کے اندر غائب ہو گئے۔ اب یہ خواب چونکہ دیکھا تھا، سمجھے کہ یہ کس طرف اشارہ ہے، بھائی تو ویسے بھی مخالف ہیں، حسد تو کر رہے ہیں، حسد میں مبتلا ہے، تو شاید کوئی تکلیف پہنچا دیں گے، تو فرمایا میں اس کو جو ہے نا تمہارے ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اور پھر اپنے اس خدشے کا اظہار ایک اور خواب کے ذریعے سے، ایک اور خواب دیکھا، اس کا ذکر قرآن پاک میں ہے بھی، فرمایا دیکھو تم جو ہے نا اس کو لے کر جاؤ گے تو مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا لے، شرم کے نخری کرتا یأکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون، تم اس سے غافل رہو گے، تم جو ہے نا دوڑ دریک میں لگے رہو گے، مزے کر رہے ہوگے، یا اور کوئی کام میں مصروف ہو گئے، پیچھے یہ رہ جائے گا، چھوٹا ہے، یہ نہ کوئی بھیڑیے پر حملہ آور ہو جائے اور اس کو کھا لے۔ اب یہ کیوں کہا یعقوب علیہ السلام نے؟ یعقوب علیہ السلام نے ایک اور خواب دیکھا تھا، وہ یہ فرمایا کہ میں ایک پہاڑ کے دامن میں کھڑا ہوں، اور وہاں پر میں نے دیکھا یوسف علیہ السلام بھی کھڑا ہے، اور ان کے جو 11-10 بھائی ہیں یہ بھی وہاں پر موجود ہیں، یعنی بھیڑیے موجود ہیں۔ پھر تعبیر یہ نکالی، فرمایا یوسف علیہ السلام ایک جگہ موجود ہیں، اور وہاں میں نے 10 بھیڑیے دیکھے جو یوسف علیہ السلام پر حملہ آور ہو رہے ہیں، کہ پہاڑ کے دامن میں یوسف علیہ السلام کھڑے، میں دیکھ رہا ہوں کہ 10 بھیڑیے یوسف علیہ السلام پر جو ہے نا وہ حملہ آور ہو گئے۔ جیسے ہی حملہ انہوں نے کیا
اسی وقت زمین شک ہو گئی، پھٹ گئی، اور یوسف علیہ السلام اس زمین میں جو ہے نا چھپ گئے۔ یہ خواب جب دیکھا تو یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ بھیڑیے تو بھائی ہیں، 10 ہیں اور پھر 10 بھائی بھی ہیں، تو بھیڑیوں کی مانند ظاہر میں تو کہہ رہے ہیں ہم بھائی ہیں، رام رام کر رہے ہیں، لیکن اندر جو ہے نا وہ حسد بھرا ہوا ہے، حسد کی آگ میں جل رہے ہیں۔ تو لہٰذا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بھائی میں اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کیوں نہیں ہوں؟ مجھے یہ ڈر ہے کہیں بھیڑیے اس کو کھا نہ لے۔ تو تفسیر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، حافظ جماعت الدین ابن کثیر فرمایا ان کے پاس بہانہ کوئی نہیں تھا، یعقوب علیہ السلام کی بات کو انہوں نے اپنے لیے بہانہ بنا دیا کہ چلو ہمارے پاس تو بہانہ نہیں ہے، بھائی کو تو لے جائیں گے، اس کو ہم کہیں گم بھی کر دیں گے، لیکن باپ کو پھر بہانہ کیا کریں گے؟ اب جو یعقوب علیہ السلام کا خدشہ تھا اسی کو انہوں نے اپنے لیے بہانہ بنا دیا کہ چلو یہ تو بات آسان ہو گئی، باپ کہہ رہا ہے کہ اس کو بھیڑیا نہ کھا لے، تو بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا بھائی بات آسان ہو گئی ہے، ہم ایسے کریں گے اس کو جب گم کر دیں گے نا بعد میں بھیڑیے کو ذبح کر دیں گے اور اس میں اس کے کرتے کو جو ہے لسٹ دیں گے، خون آلود کر دیں گے، کہیں گے ابا جان دیکھیں نا وہی ہوا جو آپ کا جو ہے نا منشا تھا، جو آپ کو ڈر تھا وہی ہو گیا، آپ کیونکہ پیغمبر ہیں تو آپ کی بات سچی ثابت ہوگی۔ تو الٹا بات جو ہے نا ان پر ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یعقوب علیہ السلام کے دل میں جو کھٹکا تھا وہ ان کے لیے بہانہ بن گیا۔ یہ کون فرما رہے؟ تفسیر ابن کثیر، کہ ان کے دل میں یہ خیال تو تھا کہ بہانہ کیا بنائیں گے، اب یہ بہانہ آسان ہو گیا، جیسے آپ کے دل میں کھٹکو نا فلاں کام ایسے نہ ہو جائے، تو جب ہو جائے اگلے کہتے یار دیکھو تمہارے دل میں ایسے ہی آیا تھا وہی ہو گیا، تو انہوں نے کہا چلو کام بھی سیدھا ہو جائے گا، یہ بھی آگے سے ہٹ جائے گا اور باپ کے لیے بہانہ بھی بالکل تیار ہو کہ واقعی اس کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں اس کو جو ہے نا چھوڑنے والا نہیں ہوں، مجھے یہ ڈر ہے اس کو بھیڑیا کھا لے گا، نا مطلب ہے سینہ کڑے ہوتا ہے ہنسی، ہم ایسے قوت اور طاقت والے ہیں، ہم موجود ہوں اور جو ہے نا بھیڑیا کھا لیں، یہ ہو سکتا ہے؟ ہم جو ہے یہ تو بڑے نقصان اور ٹوٹے کی بات ہے، یہ تو بڑی جو ہے نا شرمندگی کی بات ہوگی کہ ہماری موجودگی میں ہم ایک بھی نہیں، دو بھی نہیں، 10 بھائی اور خوب قوت اور طاقت والے ہیں، پھر خاندان نبوت سے تعلق ہے، پھر آپ کے بیٹے بھی ہے، یہ ساری صفات ہمارے اندر اور ہماری موجودگی میں ایک بھیڑیا آ کر ہمارے بھائی کو کھا لے، یہ کب ممکن ہے؟ لیکن یعقوب علیہ السلام کو تو پتہ تھا یہ دنیا کا بھیڑیا نہیں، یہ جو ہے نا اصل یہ بھائی بھیڑیے ہیں، یہ اس کو جو ہے نا کھا لیں گے، لیکن اس کا اظہار تو نہیں کر سکتے تھے کہ تم بھیڑیے ہو، تم اس کے ساتھ جو ہے نا یہ کام کر لو گے، تو فرمایا میں اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں، جاؤ تم جاتے ہو تو جاؤ لیکن میں اس کو چھوڑتا نہیں ہوں۔ اب یہ بڑے مایوس ہو گئے، ناکام ہو گئے کہ بھائی یہ کیا ہو گئے؟ آپ کوئی اور تصویر کرو بھائی، کسی طریقے سے یوسف علیہ السلام کو باپ سے الگ کرنے، مہمان کو جگاؤ بھائی، باپ کو الگ کرنا ہے، یعنی یوسف علیہ السلام کو باپ سے الگ کرنے کوئی اور تجویز ہونی چاہیے۔ تو اور تجویز کیا ہوئی؟ پھر بیٹھ گئے دوبارہ کہ بھائی کوئی مشورہ ہونا چاہیے، سب بیٹھ گئے نا، ایک ہے یہیں کرتا دو یا ہے یہیں کرتا تو منصوبہ ہوتا ہے اپنی اپنی ہر ایک ٹھوکتا ہوا لگے گا، میں پہلے نا مجلس سے ہارے کہتے یار میں کچھ کہہ لوں تاکہ تھوڑی فوقیت ظاہر ہو جائے، زلمے خان کہے کہ یار میں اتنا بڑا آدمی ہوں اور لوگ اس کو باتیں ہی نہیں آتی، چلو کوئی نہ کوئی یہ بڑی مار ہی جائیں، تو بات کا سر اور پاؤں ہو یا نا لیکن کچھ تو بولنا ہے نا۔ ادھر سے فیض نے کہا یار مجھے جو ہے نا لوگ کہتے ہیں بڑا سمجھدار ہے تم کچھ بول لو، ادھر سے جو ہے نا یہ کہے گا شمس الدین کہے گا میں تکاری بھی ہیں تو مولانا بھی ہیں تو امام بھی ہیں خطیب بھی ہیں، تو میں اگر نہیں بولوں گا تو کون بولے گا؟ ادھر سفر صاحب نے کہا بھائی میرا تو کہہ نہیں کیا ہے، میرا جو ہے نا میرا جوش اور ولولہ اور میری جو ہے نا خوش بیانی اور خوش الہانی وہ تو سب کو جو ہے نا معلوم ہے، تو جو ہے نا میں نہیں بولوں گا تو پھر کون بولے گا؟ تو ہر ایک نے جو ہے نا کچھ جو ہے نا اپنا حصہ ڈال دیا اس میں، لیکن سب آخر اس نتیجے پر پہنچے کہ یعقوب علیہ السلام ماننے والے نہیں ہیں، ان کو منائے گا کون؟ اصل یہ بات ہے۔ اب یہ باتیں ہو رہی تھیں، اتنے میں دیکھا ایک بوڑھا آدمی آ گیا، بزرگ آئے جی، بڑا پٹا چٹکا پد رہا خوب اچھا، ہاتھ میں آتا ہے بڑا جو ہے نا بھلے مانے سے ماشاء اللہ آگے جی السلام علیکم وعلیکم السلام، بھائی کون ہو تم، کہاں سے آئے ہو؟ مجھے کہا تمہیں دیکھ کر جو ہے نا میں متاثر ہو گیا ہوں، اچھا جو ہے نا لگتے ایسے کہ تم یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو؟ ہاں بالکل، ہاں نا خیر سے نہیں پیغمبر ہے، اب ان کی جو ہے اپنے کرتوت کیا تھے، اور جب اس نے جو ہے نا تھوڑی سی ہوا دی نا تو یہ ہوا بھی انسان کو پھر اڑا لیتی ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بعض لوگ کھانے کے ذریعے سے منہ کے ذریعے سے جو ہے نا وہ جسیم ہو جاتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں نا، موٹے ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ کام کے ذریعے سے موٹے ہو جاتے ہیں۔ تعریف کسی کی کر لینا اس کا پیر پھر جیوی نہیں لگتا، وہ صدر صاحب واہ 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 تسی تقریر کیا یار جی کیش والا بیانی سی واہ جی واہ بس پھر بس ہے نا کچھ ہم والا کوئی نہ سی، پھر ان کو کون تھامے گا؟ بھائی آپ نے سنا نہیں پیرا بڑی تعریف کی تھی یار، تقریر کا تس کیا تھی جی، مطلب آگ لائن دی ہے صاحب،
تو بعض لوگ کان کے ذریعے سے جو ہے وہ پھر گھوٹے ہو جاتے ہوتے ہیں نا. ظاہر ہے کسی نے آپ کی تعریف کر لی تو آپ دل میں خوش ہوتے ہیں, اندر ہی اندر جو ہے نا آپ کو مسرت اور خوشی حاصل ہوتی ہے, نئی قوت جو ہے نا آپ کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. بس آپ اگر بیمار ہے نا فوراً آپ کو صحتیابی مل جائے گی, کیوں روحانی طور پر آپ خوش ہو گئے, تو اس روحانیت کا اثر پھر جو ہے نا ظاہر پر پڑتا ہے. تو انہوں نے کہا مجھے تو معلوم ہے, سوچے تم خاندان نبوت سے تعلق رکھتے ہو, یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہو. ہاں بالکل جی, ہم ان کی اولاد میں سے, کیوں اتنے پریشان بیٹھے ہوئے ہو؟ اب ان کا ہم نوا بن گیا نا, یعنی خیرخواہی دکھا رہا تھا, اصل میں خیرخواہ نہیں تھا, لیکن اس کو اپنا مقصود حاصل ہوا کہ چلو جو کام میں نے کرنا ہے وہ یہ کر رہے ہیں. بھائی کی جدائی کے متعلق یہ سوچ رہے ہیں, باپ کی نافرمانی کا سوچ رہے ہیں, قتل کا سوچ رہے ہیں, گم کرنے کا سوچ رہے ہیں, تکلیف کا سوچ رہے ہیں, مصیبت کا سوچ رہے ہیں. چلو میرا کام تو ہو گیا, لیکن وہ جان نہیں سکے. انہوں نے کہا جو بڑا بزرگ آ گئے, کوئی پیر صاحب آ گئے, آ کر بیٹھ کے کیوں جو ہے نا پریشان ہو, ایسے مزمحل ہو, کمزور نڈال پڑے ہوئے ہو, بڑی جو ہے نا غور و فکر میں تم مبتلا ہو, کیوں اتنے متفکر ہو؟ تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو بڑا اچھا آدمی, بزرگ آدمی ہے, چلو اس کے سامنے اپنے دل کا حوال جو ہے نا وہ پیش کر دیتے ہیں. اس طرح جو ہمارا جو ہے نا غم گسار ہے, اور اسی جو ہے نا اس لجاجت کے ساتھ اور اتنی میٹھی جو ہے نا زبان کے ساتھ اس باتیں کے بڑا میٹھا بن رہا ہے, تو شاید ہی ہمارا ہوگا, کوئی اپنا ہے. ذرا آپ کسی کے ساتھ جو ہے نا نرم گفتگو کریں گے, نرم لہجے میں بات کریں گے, پھر اس کے مزاج کے مطابق بات کریں گے, تو وہ جو ہے نا فوراً آپ کا ہو جائے گا. وہ کہے گا یار یہ میری نفس کو پکڑ چکا ہے, میری کمزوری اس کو معلوم ہو چکی ہے, یہ جو ہے نا بڑا سمجھدار آدمی ہے, اور یہ میرا خیرخواہ ہے. تو آپ ساری باتیں اس کے سامنے اگل دیتے ہیں, ساری باتیں. تو اس طرح ہر ایک کے سامنے جو ہے نا ساری باتیں بھی نہیں اگلنی. ممکن ہے وہ جو ہے نا دوست بن رہا ہے, لیکن اصل میں وہ دشمن ہو. تو ہر ایک دیکھو اس کو جگاؤ یار, ماشاء اللہ اسکول ابھی تک نیندر آندی ہے, دیوارہ تو نیڑے ہو کے بیٹھا ہو, اگو ساری دیہی تو منجے نیندر نہ آئی, نیندر آ گئی ہے. واہ, تو یہ باتیں بھی ہے فیض, کسی کی تعریف پر جو ہے نا خوش بھی نہ ہو, ایسا یہ نا تعریف کرتے کرتے جو ہے نا آپ کو اندر سے جو ہے نا جو آپ کا راز ہے وہی آپ سے اگلوا دے, پھر کیا ہوگا صدر صاحب؟ ہاں نا, یہ نہ ہوگا آپ کے بڑا آپڑا ہو, کوئی آپڑے ہی نکلے ہو. اپنا تو ہے, ابھی اپنا ہے, لیکن بعد میں کیا پتا غیر بن جائے, پھر آپ پچھتاتے رہیں گے کہ میں نے تو دل کا راز اس کو بتا دیا بھائی. اور ادھر کیا کہا کہ اگر نعمت کا حصول چاہیے تو اس راز کو راز رکھو, اس بات کو چھپا کر رکھو, جب تک تمہیں کامل ترقی جو نا وہ نہ مل جائے, کامل ظہور نعمت کا نہ ہو جائے, خود بخود لوگوں کو پتہ چل جائے گا, تمہارے کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اب اس سے جو ہے نا ساری باتیں کر دی, وہ سمجھ گئے کہ یہ تو ہمارا جو ہے نا غمگسار ہے بھائی, ہمارے چہروں سے اس سے معلوم کر لے کہ یہ لوگ جو ہے نا پریشان ہیں. بڑا بزرگ ہے جی, کوئی کشف ہو گیا اس کو, کوئی الہام ہو گیا, کوئی القاء ہو گیا اس کو, واہ واہ کرامت ظاہر ہو گئی ہے جی بزرگان جی. اب جو ہے نا بزرگ کے سامنے انہوں نے جو ہے نا دہائیاں دینا شروع کر دی جی, جی بڑی مصیبتی پھنسے ہیں جی, بس کیا کریں جی. اب جو ہے نا باپ کے مخالف بن گئے. باپ کے مخالف کیوں کہ ظاہر ہے جو ہے نا ہم نوا مل گیا نا, شفیق ان کو مل گیا اپنا جو ہے نا یہ شفقت کرنے والا ہے, اور یہ نہ سوچا کہ باپ کا درجہ تو بہت اونچا ہے, پھر پیغمبر وقت بھی ہے, اور یہ پتہ نہیں کون آدمی ہے, اجنبی آدمی ہے, لیکن اس طرف التفات کر نہیں جاتا. اس طرف پھر التفات نہیں ہوتا. عام طور پر آپ دیکھیں اگر دوست سے وہ اگر اچھی بات کر لیں, نرم بات کر لیں, تو انسان فوراً اس کے ساتھ ہو جاتے, باپ کو چھوڑ دیتے. کیوں؟ وہ جی بڑی سختی کر دے جی, پھر ایسا بڑا سخت ہے جی, ہماری طرف توجہ نہیں. اب دیکھو اجنبی آدمی کتنی محبت سے پیش آ رہا ہے, تو وہ اجنبی ہے نا, اجنبی آپ کے ساتھ سختی کر سکتے ہیں, سختی کرے گا آپ جو ہے نا اس کو لات مارے کے جاؤ, تمہیں کس نے کہا ہے. اور باپ تو سختی بھی کرے گا, وہ شفقت بھی کرے گا, نرمی بھی دکھائے گا, گرمی بھی دکھائے گا, شدت اور حدت بھی ہوگی. لیکن شیطان انسان کو جو ہے نا گمراہ کرتا ہے. تو فوراً یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے دل میں جو ہے نا اس بابے کی محبت جو ہے نا پیدا ہو گئی. انہوں نے کہا بابا جی بے واقعی بزرگ ہیں, چہروں سے ہمیں پہچان لیے تو واقعی بزرگ ہے نا. تو جو ہے نا ساری کہانی سنا دی, کیسے جو ہے نا ہم یہ کام بھی کرتے ہیں, ساری داڑھی ایسی مطلب ہے کڑک بھی ٹونے ہیں, تو فلانا بھی کر دیں, فلانا بھی کر دیں, منیاں بھی چار داں, فلانا بھی کر داں, فلانا بھی کر داں. لیکن باپ کی نظر جو ہے نا وہ ہماری طرف ہے ہی نہیں. کام کاج ہم کر رہے ہیں, کمائی جو ہے نا ہمارے ہاتھوں میں, غمی خوشی جو ہے نا وہ ہم کر رہے ہیں, لوگوں میں ایک مقام ہمیں اللہ نے دیا ہے, لیکن باپ کی نگاہوں میں ہم زیرو ہی زیرو ہیں. اور ایک بھائی ہے ہمارا کہ وہ کسی کام کاج کا نہیں ہے, ایک پیسے کا نہیں, لیکن باپ جو ہے نا اس کو کہتا ہے یہی بیٹا ہے, یہی ہے اور یہی ہے. تو اب جو ہے نا تم ہی سوچو ہمارے دل جلیں گے یا نہیں. ہاں باب ہے یار, واقعی بڑا ظلم کیتا ہو تو سب, بڑا ظالم پہ ہو, ایسے ہی کہتے ہیں.
बड़ा जालिम पे दोस्तों, और उसको पक्का कर दीजिए, और तो मुखालिफ होता, और जो है ना बाप की मुखालिफत करो, और जो है ना भाइयों की मुखालिफत शुरू कर दो। क्या ये कि उसकी जनसाजी करते कि भाई ठीक है बाप है, वो सख्ती भी करेगा, वो नरमी भी तो कर रहा है ना, वो तुम्हारे लिए शफीक है। उसकी सख्ती जो है ऐसे समझे जैसे खेत के लिए जो है ना पानी है, पानी अगर जिस खेत में ना हो, बारिश ना हो तो वहां पर सरसब्जी नहीं आ सकती। तो ऐसे समझो बाप की मार पीट ऐसे जो है ना इंसान समझे कि इंसान की तरबियत का जो है ना ये तरीका है, तरबियत में जो है ना बाप की सख्ती का अमल दखल भी है। लेकिन उसने कहा खो बड़ा जुल्म कर दिया, जगाओ इस इकरार को, बड़ा जुल्म हो गया खो, देखो तुम जो है ना सारा दिन मेहनत मजदूरी भी करते हो और जो है ना पसीना पसीना हो जाते हो, शराबूर हो जाते हो, रात को आते हो तो संका ही नहीं बांधा पे एक भी पे, ओ फलाने पीऊ को देखो ना, ओ फलाने पीऊ को देखो ना। अब जो है ना ऐसे फिर लोग बातें करते हैं। तो इन बातों पर तवज्जो ना दे। हर बाप का अपना मिजाज है, हर घर के चलाने के अपने उमूर और तरतीब होती है। अब एक घर के तरीका और है चलने चलाने का, बाप है वो अपने बच्चों की तरबियत कर रहा है, अपने तरीके से कर रहा है, अपने घर को, सिस्टम को, माहौल को वो खूब समझ रहा है। अब आप उसके माहौल को देख करके यार वो थोड़ा मुझ थोड़ा माहौल है, वो वहाँ का माहौल है, आपका अपना माहौल है ना। हर जगह का माहौल और तहजीब और तमद्दन कुछ ना कुछ उसमें फर्क जरूर होता है। ये नहीं है कि जो है ना फर्ज करें हमारे जो है ना गाँव का अपना एक मिजाज है, हम के जी मानसेरे वाले मिजाज मुझे अच्छे नरम है जी, तो जाहिर है यहाँ के लोग हैं उनका मिजाज इससे जो है मिलता जुलता है ना, उनका अपना मिजाज है। उस वहाँ की तहजीब को अब यहाँ जो है ना लागू करने की कोशिश करेंगे लोग नहीं चल सकेंगे, यहाँ की वहाँ लागू करने की कोशिश करेंगे वो लोग नहीं चल सकेंगे। तो जिस जगह पर अल्लाह ताला ने जिसको पैदा किया, जिस माहौल में पैदा किए, उसी के हिसाब से उसकी जनसाजी हो चुकी है, उसकी तबीयत उसके मुआफिक बन चुकी है, तो वो उस तबीयत के मुआफिक पर चलता रहता है। अब दूसरों जब देखते हैं लोग कहते यार इसका माहौल मुझे अच्छा है, इसका जो है तरतीब बहुत अच्छी है, ये फलां बहुत अच्छा है जी, नहीं सब अच्छे हैं, लेकिन हर एक को जो है ना अपनी जो है वो तरबियत और अपना तरीका जो है ना किसी को पसंद नहीं होता, वो किसी को पसंद नहीं होता। तो बहरहाल याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों ने कहा जी बुजुर्ग है जी, बुजुर्ग है, वो बड़ा खैरखा है हमारा भाई। तो सारी बातें जब उगल दी ना कैसा हमारा भाई, और जो ना कभी कहता मैंने ख्वाब देखा, कभी कहता ये देखा है छोटा सा और ख्वाबें देख रहा है। अब तुम खुद ही सोचो बाबा जी बच्चा क्या हो और उसके ख्वाब क्या होंगे, चलो आप जो ना फैसला कर लो। यानी बाप को छोड़ दिया कि याकूब अलैहिस्सलाम है, फिर पैगंबर है, उनकी बातों पर यकीन नहीं है, बाबे को जो है ना यकीन दिला रहे हैं, बाबे से जो है ना अपनी बातों की तायीद करवा रहे हैं। तायीद तो वो कि जो अपने जो है ना तायीद कर ले ना, बाहर का बंदा तो तायीद कर ले उसका तो कोई फायदा नहीं है ना। क्या है तायीद ये होगी कि आपका भाई कहते हैं हाँ भाई ये मेरे भाई ने बात अच्छी की है, इसका ये काम अच्छा है, और जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं वो कहेंगे अच्छा है, चचाजाद के, मामूजाद के, तायजाद के, फिर जो है ना उस बात में तकवीत और कुव्वत आएगी। बारह तरीक माले भी जुड़ना आज फैज मुझ छोड़िया गला की थी, तो कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। तो वो अब बाबे को हम नवा बना रहे थे कि बाप तो सुनता नहीं है, चलो यहाँ पर इसका दिल छोटा हो जल्दी, जरा दिल भी सख्ती और जो है ना बढ़ा था कट के इंसान दिल भी पढ़ाओ तो कर नहीं थे। तो बाबे के सामने सारी बातें जब करनी, बाबे मगरमच्छ के आंसू रोया हुआ जुल्म हो गया हुआ, बड़ा बंद हो गया लो वाकई देखो ये तुझके जानिए में दहेज तुझसे गलम में सुने तो बड़ा अफसोस है। अब सारी बातें जब कर ली, उन्होंने कहा तुम क्या चाहते क्या हो? बाबे ने कहा तुम्हारा मकसद क्या है? उन्होंने कहा मकसद ये कि इस बच्चे को आगे से हटाना है। यूसुफ अलैहिस्सलाम का मुतालिक कहा कि भाई जो है ना आगे से हट जाए, इसके लिए हमने मंसूबा ये बनाया था कि इसको हम साथ ले जाएंगे सिर्फ और सेहत के बहाने पर ले जाकर इसको कत्ल कर देंगे और या किसी जगह पर डाल देंगे, ये हमारा मंसूबा था जो नाकाम हो गया है। उसने कहा तुम यार बड़े परली दर्जे के नालायक हो, तुम परले दर्जे के नालायक हो, देखो हम जैसे तजर्बाकार होंगे तो तुम्हें फायदा होगा, शुक्र करो मैं आ गया हूँ। और उनको मतलब उन्हें तफरीक बांधने लगेगा और उनको जो है ना दूर कर रहा है, बजाय से कि वो जोड़ पैदा करता। अब जो है ना वो ताज़ा फरमाया करते थे कि बाज लोग तोड़ के लिए जोड़ करते हैं, तोड़ के लिए जोड़ रखते हैं, फसल के लिए वसल रखते हैं। यानी मकसूद उनका क्या होता है लोगों में जो है तफरीक डालना, दूर कर देना, और उसके लिए वसल का इख्तियार करते हैं। मसलन खानकाह में आ गया, मरकज में चला गया, मस्जिद में जा रहा है, दीनदार लोगों के साथ उठना बैठना है, तो अगला कहेगा हाँ जी मुझ जबरदस्त आदमी है जी, बुजुर्ग बनना ले, बुजुर्ग बनना ले जी बस। लेकिन उसका मकसद क्या है? लोगों में दूरी पैदा करना, तफरीक डालना, कि लोगों को यहाँ से बरगश्ता कर दो, वही खानकाह से बरगश्ता कर दो, तबलीग से बरगश्ता कर दो, उलमा से इनको जो है ना बरगश्ता कर दो, इनके दिल में नफरत पैदा कर दो। अब ज़ाहिर में वो वसल का मुजाहरा कर रहा है, आ रहा है, जा रहा है,
لیکن اندر اس کا مقصود کچھ اور ہوتا ہے. تو بابا جی نے جو ہے نا کیسے ان کے سامنے جو ہے نا آہوزاری جب انہوں نے کی تو بابے کا دل بھی پسیج گیا. بابے نے کہا دیکھو میں تمہارا خیر خواہ ہوں, اب تمہارا منصوبہ تو ناکام ہو گیا, اب میں تمہیں منصوبہ بتاتا ہوں. مقصود اس کا یہی تھا کہ یہ مزید دور ہو جائے, ان میں نفرت پھیل جائے, گمراہ ہو جائیں. اس نے کہا دیکھو تم جو ہے نا بڑے سادے ہو تو پیغمبر کی اولاد لیکن بڑے سادے ہو تھی. اب ان کو سختی تو نہیں کر سکتا تھا نا, تھوڑی سختی بھی کر دی اور تھوڑی جو ہے نا نرمی بھی کر لی, کیونکہ سمجھ گیا کہ یہ مجھ پر یقین لے آئے ہیں, میرے ساتھ ان کو محبت اور عقیدت پیدا ہو گئی ہے. تو اس نے جو ہے نا کیا کہا کہ تم بڑے جو ہے نا سادے ہو اور بڑے بیوقوف بھی ہو, دونوں باتیں کر لی تاکہ اگر غصہ آئے تو میں کہوں گا سادے ہو, اور تاکہ اگر اس میں بالکل سادے صاحب تو تھوڑی سرزنش بھی کرنی کہ دیکھو اتنے بڑے ہو گئے ہو, اس مقام تک پہنچ گئے ہو, جوانی تک پہنچ گئے ہو, تمہارے اندر اتنی جو ہے نا عقل بھی نہیں ہے کہ تھوڑا سوچ لیتے. تو انہوں نے کہا کیوں ہمارے اندر عقل نہیں ہے, ہم جو ہے نا پیغمبر کی اولاد نے کہا عقل ہوتی تھی گل ہی نہیں ہے, عجیب آدمی نہیں ہو. دیکھو تم نے جس موقع کی تلاش کی تھی اور جس موقع پر یعقوب علیہ السلام سے عرض کیا کہ اس بیٹے کو اس بھائی کو ہمارے ساتھ چھوڑ دو, یہ موقع نہیں ہے. کہا کیوں نہیں ہے موقع؟ فرمایا دیکھو گرمی سے جاڑے ہو, گرمی میں جو ہے نا انسان گھر سے باہر نکلنے تیار نہیں ہے, اور تم ایک چھوٹے بچے معصوم کو کہہ رہے ہو ہمارے ساتھ اس کو جو ہے نا سیر کے لیے بھیج دو. اب یہ کوئی بات ہے کہ اب سردیوں کے جو ہے نا دن ہو, دسمبر میں کہ فیض کہے جی میں مطلب ہے جدنا کاغان ہے, تو جو ہے نا کاغان کے لیے وہ تو دسمبر نہیں ہو تو ابھی کا زمانہ ہے نا. یا کوئی ان دنوں میں کہہ دے جی اسی چلتے ہیں جی لورا بھی سیر کر رہے ہیں, وہی لور کی سیر آپ نے کرنی ہے تو آپ نے سردی میں جانا ہے نا, ابھی تو وہاں گرمی ہے, آپ کھڑے نہیں ہو سکتے, بیٹھ نہیں سکیں, گھومیں گے کیا؟ تو اس بابا نے بڑی سرگرش کی, اس نے کہا بڑے بیوقوف آدمی ہو, تمہیں جو ہے نا موقع محل کی تلاش تم نے نہیں کی اور موقع محل کو تم نے جانچے نہیں, ایسے ہی جا کر جو ہے نا بیٹھ گئے اور باتیں شروع کر دیں. یہ دیکھو کتنی سخت گرمی ہے, اس گرمی میں جو ہے نا تم باہر نکل سکتے ہو کہ نہیں جی اتنی سخت گرمی ہے. اچھا یہ بتاؤ, ایک تو گرمی ہے باپ اس کو چھوڑے گا نہیں, دوسرے یہ کہ گرمی میں باہر کبھی تم نے سرسبزی دیکھی ہے, شادابی دیکھی ہے؟ تم جو کہتے ہو ایسے پھل ہیں ایسے میں وجہ تو کدھر ہیں؟ اس کے لیے تو باہر کا موسم آئے گا, موسم معتدل ہوگا, پھر جو ہے نا اس میں پھول لگیں گے, پتیاں لگیں گی, پھر جو ہے نا ایک رونق بنے گی, جنگل میں منگل تب ہوگا. اب یہ زمانہ نہیں ہے جو ہے نا بڑے بیوقوف ہو, تپتی دھوپ کو دیکھو, لو کو چلتے دیکھو, اور جو ہے نا بیابان ہے یہ سب کچھ, درخت نہیں ہے, درخت اگر ہیں بھی تو وہ بالکل خشک پڑے ہوئے ہیں, تو اس کو جو ہے نا تم کس چیز کی سیر کراؤ گے, کیسے باپ کو مائل کرو گے؟ یہ موقع نہیں ہے. اچھا موقع پا تو خطا کر دو, صبر بکوائے لگ بصبر کوئی ہو, صبر کرو, موسم بہار آنے والا ہے. پھر جا کر یہ بات جو ہے نا پیش کرنا, پھر دیکھو باپ فوراً اس بھائی کو تمہارے ساتھ چھوڑ دے گا. اچھا کہ ہاں بالکل بالکل, اب مجھے دعا دو, میں اگر نہ ہوا نا تو پھر کیا کرتے تم, ماں سے دعا کرو گی. اب اور بگاڑ رہا تھا نا, ہاں صاحب وہ بزرگ بڑے ہوئے تھے لیکن کام جو ہے نا کیا کر رہا تھا. اب بھائی خوش ہو گئے, تو کہا یار زبردست آدمی سمجھایا ہے بابا اللہ کو, مطلب خوش رکھے جی. یہ پتہ کہ سن کوئی جوڑا چھوڑا بھی دیتا ہوئی مجھ کو مشورہ دیتے جانے, کوئی جوڑا بھی ان کو دے دیا ہوگا, کچھ اور چیزیں بھی عنایت کر دی ہوئی کہ بابا نے اچھا مشورہ دیا. اب جب موسم میں باہر آگے, جب انہوں نے دیکھا کہ پھول جو ہے نا نکل پڑے اور سرسبزی اور شادابی بالکل جو ہے نا پھیل گئی ہے, ہر سفر سبزہ ہی سبزہ ہے اور پانی پانی لہلہاٹ ہی ہے, چہچہاٹ ہے, تو بڑے خوش ہوئے. یوسف علیہ السلام کو دوبارہ بٹھایا اور کہا دیکھو یوسف ہم تو بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے, لیکن اب باپ کے سامنے تو ہم مجبور ہیں نا. لیکن ایک بات ہے, اس وقت ہم سے بھی غلطی ہوئی تھی, تاکہ اس کو پکڑ بھی کر رہے ہیں نا, اس وقت ہم سے بھی غلطی ہو گئی تھی, ہماری جو ہے اس طرف ذہن ہی نہیں گیا اور تم نے بھی نہیں سوچا. شکر ہے کہ اس وقت ہم تمہیں لے کر نہیں گئے. واقعی باپ نے جو انکار کیا بجا تھا وہ انکار, تاکہ یوسف علیہ السلام کے دل میں یہ بات پیدا نہ ہو جائے کہ بھائی تو باپ کے مخالف ہیں. اس کو ہم نوا بھی بنانا ہے, اس کو جو ہے نا بھرپور اعتماد میں بھی لینا ہے نا, یہ نہ ہو کہ باپ کے مخالف ہو جائے. واقعی یہ موسم گرم تھا اور گرمی کا موسم تھا, کچھ تھا بھی نہیں, صرف دوڑنے بھاگنے سے تو نہ ہوتا, کچھ میوہ تم کھا لیتے, وہ موسم ایسا تھا نہیں. اب جو ہے نا موسم آ گیا ہے, اب ذرا دیکھو, ذرا گھر سے نکل کر وائے ذرا دیکھو موسم کیسا ہے, ذرا کھیتوں کو دیکھو, ذرا درختوں کو دیکھو, ان کے میوے کو دیکھو کیسے جو ہے نا لہرا رہے ہیں. پھر جو ہے نا ان پرندوں کی چہچہاٹ کو سن لو. واہ 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 واہ, ساری باتیں جب کر لی نا, یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں واقعی بھائی اس وقت تو گرمی تھی, تبھی جو ہے نا یعقوب علیہ السلام نے کہا تائیں نہیں چھوڑے تم. اب دل میں تو اور تھا لیکن ظاہر میں یہ بات کر رہے تھے تاکہ کسی لحاظ سے کوئی شک ان کو نہ گزرے. پھر کہ یعقوب علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر کہا کہ ابا جان ہم جو ہے نا پھر آپ سے یہ
جو ہے نا التجا کرتے ہیں, منت سماجہ کرتے ہیں, آپ کیوں جو ہے نا ہم پر اعتماد نہیں کرتے؟ اس بھائی کو ہمارے ساتھ چھوڑ دیں, ہمارے ساتھ چھوڑ دیں. اور یہ اچھا کیا اس وقت آپ نے منع کیا تھا, واقعی وہ گرمی کا موسم تھا, ہمیں اس طرح بالکل اتفاق ہی نہیں تھا. یہ تو اچھا وہ آپ نے روک دیا, ورنہ کیا پتہ یہ بچہ بیمار پڑ جاتا, نقصان ہو جاتا, تو پھر آپ واقعی جو نا ہمیں کوستے, ہمیں برا بلا کہتے آپ نے اچھا کیا. لیکن اب تو موسم بالکل معتدل ہے, نہ گرمی ہے نہ سردی ہے, درمیانہ موسم ہے, اور جو ہے نا باغ و بہار کی زندگی ہے. تو اب جو ہے نا اس بچے کو ہمارے ساتھ چھوڑ دیں. اور اس کی اپنی بھی بڑی خواہش ہے, وہ روتا ہے اور پیٹتا ہے ہمارے سامنے کہ آپ کچھ کوشش کریں کہ ابا جان مجھے چھوڑ دیں. اتنے میں یوسف علیہ السلام آ گئے, ان کو تو سمجھایا ہوا تھا. یوسف علیہ السلام نے فرمایا ابا جان اس بار میں ہر صورت جاؤں گا, اب میں پیچھے نہیں ہٹوں گا, اور آپ نے ہر صورت مجھے چھوڑنا ہے. یوسف علیہ السلام رو رہے. یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب یوسف جو ہے نا رکنے والا نہیں ہے. تو یوسف علیہ السلام کو پیار کیا, بٹھایا اور کہا بیٹا دیکھو کیوں جو ہے اصرار کر رہے ہو, تم مجھ سے جدا ہو جاؤ گے تو میں جو ہے نا مر جاؤں گا. تمہارا فراق میرے لیے مشکل ہے, میں تمہیں جدا نہیں کر سکتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں ابا جان جو ہے میں بھی ان کے ساتھ جاتا ہوں, آ جاؤں گا, ایک دن ہے یا آدھا دن ہوگا, پھر جو ہے نا واپس آ جائیں گے. تو یعقوب علیہ السلام جو ہے نا بے پھر اس کے لیے جو ہے نا وہ تیار ہو گئے. اور تیاری سے پہلے پھر انہوں نے کیا کہ بچوں سے کہا آج تو نہیں ہو سکتا, کل جو ہے نا میں اس کو آپ کے ساتھ بھیجوں گا. خوب جو ہے نا ان کو, کیونکہ والدہ تو فوت ہو چکی تھی, اور بات کہتے ہیں کہ راحیل کی جو بہن تھی یعنی یوسف علیہ السلام کی جو خالہ تھی, اس کے ساتھ پھر یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کا نکاح ہو گیا تھا. بہرحال جو بھی ہے, تو یعقوب علیہ السلام نے خود پھر یوسف علیہ السلام کو تیار کیا. جیسے انسان بچوں کو بھیجتا ہے, تیار کر لیتا ہے, نئے کپڑے پہنا دیے, صاف کپڑے پہنا دیے, کنگھی وغیرہ کر لی, تیل وغیرہ لگا دیا, نہلایا دہلایا, خوب صاف ستھرا کر لیا, اور پھر جو ہے نا ان کے حوالے کر دیا کہ چلو جو ہے نا اب ان کو تم لے کر جا سکتے ہو. آگے مزید پھر جو ہے نا کیسے لے گئے, کس طریقے سے لے گئے, کیسے رخصت کیا, پھر اس کو جو ہے نا انشاءاللہ بیان کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ذکر کر لیں اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلالہ اللهم صل على سيدنا محمد النبی الامی وعلى آلہ وسلم یا اللہ جو سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس کا سب ہمارے شیخ علی مقام کو پہنچا دے، درجات عالیہ ان کو نصیب فرما، قبر پر یا اللہ نورات کی بارش نازل فرما، نور اولیاء میں وہ مقام عطا فرما تیری شان کے ساتھ ظاہر ہے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی رفاقت اور صحبت نصیب فرما، ان کے فیضان صاحب ہم کو بہرمند فرما، ان کے فیضات دنیا میں عام اور تام فرما، دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دے، ہم سب کو اللہ ذریعے کے طور پر استعمال فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔